تیرا کوٹری رہے آباد سیدنا ریاض گوہر 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 داتا تو ہے میں ہوں سوالی تو ہے شہنشاہ میں ہوں بھکاری داتا تو ہے میں ہوں سوالی تو ہے شہنشاہ میں ہوں بھکاری سر جھکا رہے پھیلا رہے ہاتھ سیدنا ریاض گوہر سر جھکا رہے پھیلا رہے ہاتھ سیدنا ریاض گوہر تیرا کوٹری رہے آباد سیدنا ریاض گوہر تیرا کوٹری رہے آباد سیدنا ریاض گوہر جشن گوہر شاہی ایسے منائے منکر سارے جل مر جائیں جشن گوہر شاہی ایسے منائے منکر سارے جل مر جائیں تیرے گھر میں ڈالوں دھمال سیدنا ریاض گوہر تیرے گھر میں ڈالوں دھمال سیدنا ریاض گوہر تیرا کوٹری رہے آباد سیدنا ریاض گوہر تیرا کوٹری رہے آباد سیدنا ریاض گوہر تیرے دوارے آئے دیوانے مانگے نہ کچھ بس یہ چاہیں تیرے دوارے آئے دیوانے مانگے نہ کچھ بس یہ چاہیں تیری نسبت رہے برقرار سیدنا ریاض گوہر تیری نسبت رہے برقرار سیدنا ریاض گوہر تیرا کوٹری رہے آباد سیدنا ریاض گوہر تیرا کوٹری رہے آباد سیدنا ریاض گوہر میں خان کی جگ میں مچی ہے تجھ سے ہی یہ دنیا سجی ہے دھوم میں خان کی جگ میں مچی ہے تجھ سے ہی یہ دنیا
दुनिया सजी है, तू ना आता ना आते बाहर। सैयदना रियाज़े गौहर, तू ना आता ना आते बाहर। सैयदना रियाज़े गौहर, तेरा कोटरी रहे आबाद। सैयदना रियाज़े गौहर, तेरा कोटरी रहे आबाद। सैयदना रियाज़े गौहर। मेरा उठना बैठना चलना, चाहे जीना हो या मरना। मेरा उठना बैठना चलना, चाहे जीना हो या मरना। हर घड़ी बस तेरा हो ख्याल। सैयदना रियाज़े गौहर, हर घड़ी बस तेरा हो ख्याल। सैयदना रियाज़े गौहर, तेरा कोटरी रहे आबाद। सैयदना रियाज़े गौहर, तेरा कोटरी रहे आबाद। सैयदना रियाज़े गौहर। मेरी ज़ुबां पर तेरा जिक्र है, मुझको नहीं कोई अपनी खबर है। मेरी ज़ुबां पर तेरा जिक्र है, मुझको नहीं कोई अपनी खबर है। मेरा दम चाहे निकल जाए आज। सैयदना रियाज़े गौहर, मेरा दम चाहे निकल जाए आज। सैयदना रियाज़े गौहर, तेरा कोटरी रहे आबाद। सैयदना रियाज़े गौहर। अल्लाह तो नक्शबंदी का लांदा ना तो अने पर तो कोनी अल्लाह नक्श है दो तीन चीज़ें तकलीफ है ये रमज़ान शरीफ में आया था, जिक्र लिया से इतना टाइम नहीं चले फिर मुलाकात की थी। रोजाना 66 मरतबा कागज से अल्लाह लिखो, 66 थोड़े दिन लिखोगे ना तो अखा आ जाएगा, 66 कमर बन जाएगा। लिखना बंद करो, अखा से फिर तवज्जो नल दिल पे उतारो, वो फिर सीधा अखा से दिल पर चला जाएगा। उस वक्त कहने में नक्शबंदी हो गया है, उस समय दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। दिल की तस्वीर है टिक टिक, ज़बानी तक से बाहर है टिक टिक, अंदर जाएगा अल्लाह तो वो टिक टिक तेज हो जाएगी। उस टिक टिक में अल्लाह मलाहिक में अल्लाह इतना अल्लाह वो टिक टिका अल्लाह तब्दील हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह बार बार अल्लाह बार बार अल्लाह। दूध में लाते रगड़ा मक्खन बन जाए, पानी का रगड़ा लगता है ना तो बिजली बन जाती। अल्लाह 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 रगड़ा लगता है नूर बन जाता, वो फिर नूर अंदर ही अंदर अंदर वो फिर काला जितना आया सी वो फिर सफेद हो जाता, एक दिन सूरज की तरह चमक रहा होता। ये नक्शबंदी अल्लाह। अगर ऐसा बंदा नक्शबंदी आया तो असन कि मैं असी बैठे रहो उठे खड़े ना हो जी, मैं नहीं खड़ा थोड़ा सी। अगर पहले क्यों कहना सी मैं नक्शबंदी हाँ या कादरी हाँ, लोगों को पता है नक्श भी होएगा, इस दिल अल्लाह कर रहा होगा, इस बीच अल्लाह लोग खड़े हो जाते। हूँ तुम क्या बोल मैं चश्ती नक्शबंदी कादरी साड़ी खड़ा होंगे पता नहीं। यह जी चीज़ है ना ये अल्लाह नहीं देखता, दुनिया देखती है। दुनिया निशान है मुसलमानों का, काफरां की इतनी बड़ी, मजूसियों की छोटी छोटी, मुसलमानों की एक मुश्त, ये निशान है। इन चीज़ों अल्लाह नहीं देखता, अल्लाह दिल में देखता। जी जुबान है थोड़ी इस तलक अमल नाल है, ईमान नाल नहीं है। जुबान तलक अमल नाल, ईमान नाल नहीं है।
ایمان تے جس نور آندا تا ایمان آندا ہے نا ایمان دا تعلق دل نال ہے نا تو سورۃ حجرات وچ نا اعراب نے کہا ایمان لے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں صرف اسلام لائے مومن تب بنو گے جب نور دل میں ہوگا دل چ اللہ دا نور جائے گا تو تسی مومن بنو گے نا تو زبان دی ساری عمر بعد 24 گھنٹے لگا رہا مومن نہیں ہو سکتا مسلمان ہیں تو مسلمان فرقے نے ایک دوسرے مخالف نے تو مومن نے کدے سنیا نقشبندی نے قادریوں نے کیا کافر یا قادری نے چشتی نے کیا کافر کدے سنے باقی مسلمان سن رہے ہیں کافر منافق کہہ رہے ہیں یہ سلسلے اہل دل والے ہیں لوگ اس سلسلے شامل ہو کے بھی محروم ذکر تو ہو گیا جس طرح بیٹھے محفل تھوڑے محفل میں بیٹھو تو دیکھو شکل پہلا کامیاب کرتے ہو کوئی نہیں پتا کون کامیاب ہوتا کون نہیں ہوتا جس میں رب چاہتا ہے ایسی لگے اسے ایجنٹ بیٹھے ہیں درخواست اگر بھیجنی ہے منظور کرے یا نہ کرے جس کی کر لینا اسی اسے نال ہو جانے ہیں تو جس کی وہ نہیں کرتا اس کو کنارہ کر لیں گے تو کوشش کرو منظوری ہوتی اپنے آپ کو آزماؤ ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے کا ٹویٹ لیا تھا بواسیر کا بند ہو گیا ایک ہفتے بعد پھر جاری ہو گیا بدے ہے جی بدہ ہے ختم ہو جائے گی چلو ہاں جی تم ذکر آتے ہیں آپ کو آنکھیں بند کرو تو اللہ 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 بس جی چلو ہاں جی ذکر کی آنکھیں بند کرو اللہ 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 بس جی چلو ہاں جی کسی دو چھوٹی سی مسئلہ ہے پہلا اس طرح کی آج کل کچھ اس طرح سلسلہ چل رہا ہے جسمانی طور پہ مقصد مسلط کچھ جسم کو محسوس ہوتا ہے تو مشن کا کام کرنے میں بھی سستی مقصد جو ہے نا ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ تقریباً 4-5 مہینے پہلے اس طرح کا خواب آیا تھا کہ میں مقصد بڑا شہوت جو ہے تنگیاں کرتی تھی تو آپ کی طرف توجہ کر کے کہہ دیا دل میں کہ سرکاری طرف کا مسئلہ ہے تو خواب میں مقصد یہ لطیفہ بات کے ہاتھ آنے پہ مقصد میں آیا اجازت طلب کی آپ نے اجازت دی ملنے کی میں نے بتایا اس طرح کا سلسلہ آپ نے فرمایا تھا کہ آپ اپنی والدہ کو مقصد لے آئیں پیچھے یہ خاتون ہیں تو آپ نے فرمایا ان کی 7 بہنیں ہیں تو ان میں سے کسی بھی ایک سے آپ کا نکاح کرا دیں تو میں مقصد حالات تنگ تھے اس وجہ سے میں نہیں آ سکا مگر پھر بھی وہ بات چلو یہ باتیں خواب لکھ کے دینی پڑتی ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں طریقے سے باقی ظاہری جو ہے اس کو دل کا کرا دیں ٹھیک چلو ہاں جی ٹھیک شکر ہے اور کسی تو طبیعت خراب ہو گئی تھی اچانک چلو ہاں جی آگے آ جاؤ ٹھیک ہے پھر گئے تھے کل رات کو 11 بجے پروگرام وغیرہ ادھر سیکھا بھی جانا تھا ان سے بات ہوئی کہ پرسوں سب آئیں گے میں نے سرکار سے پنجاب چلے جائیں وہاں پر ذکر لینے والے آ رہے ہیں جی سرکار آ رہے ہیں چلتے ہیں بڑا کرم ہے سرکار آپ چلو تو کب منگل کو کس طرح پیر کو ہوا تھا پیر کو 11 بجے کیا ہوا ہے بیماری ہے ادھر ادھر بٹائن کو اٹھایا اور اس کے بعد پھر ہاسپٹل لے گئے ڈاکٹر نے انجیکشن لایا گیا ٹھیک ہو جائیں گی تو گھر لائیں جس کے لیے پانی میں نے پلایا وقت ہوتا ہے موت آدمی کو جانا دوبارہ وہاں پھر پھر خراب کر سکے یہ ہے ان کے لیے قرآن مجید کے پرواز سے کرنا گرو کو بخش سرکار ایک اور حادثہ یہ ہوا تھا 11 بجے مطلب والدہ کا انتقال ہوا صبح 4-5 بجے بہنوں کے بڑے بہن تھے جو ہماری بڑی بہن تھی ان کا ہاں ان کا یہ بڑا بیٹا یہ ان کا بھی انتقال ہو گیا 2 ڈیتھ ہو گئی اسی ٹائم مطلب رات کو 11 بجے والدہ کا ہوگا صبح کا ٹائم ان کو غسل دے رہے تھے والدہ کو تو بہنوں کا بڑی بہن ہے ہمارے ساتھ اب ان کے گھر کا عزت وغیرہ کیا کریں گے کرنی پڑے گا اسی گھر میں بھی گھر میں رہتے ہیں
पराये का था अपने का, अपने इसी घर में इसी घर में पराये का होता ना तो तुम ले आते, तो अपना है करेंगे। तो हम 2 भाई हैं घर का और जमीन है 3 जगह, तो घर अभी से लगता है या तो भाई को छोड़ दिया करेंगे वहाँ पे, बहन के पास कोई नहीं है। तुम्हारे घरेलू मसले अपने मसले में, तुम इसमें हम कुछ नहीं कर सर वो अख्तर भाई ने वो कह रहे थे हमारी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं, 7 महीने हुए अभी, पता चला जमीन भी सलाम कर वहाँ लाते हैं वहाँ शायद लाए होंगे, वो भी होगा। अच्छा ठीक है चलो। हाँ जी चलिए। खैर है हाँ जी, इस तरह सरकार ये सेंट्रल के लड़के हैं सारे, सेंट्रल जेल पे बच्चे तो वही है। हाँ ये सारे इनको जिक्र कराने के लिए यूपी मोड़ देना सरकार, ये सब भेजना होते हैं, हाँ वहाँ कराने वाला कोई नहीं है। अच्छा काफ़ी अच्छा हो लगा जिक्र कराने के लिए चाहिए। ये 2-3 इनके मसले ये हैं, एक ये वहाँ 2-3 मस्जिद में कराएंगे, नहीं जी मस्जिद में सेंटर बोले बड़े गुस्से नहीं देगा, बड़े बड़ी उम्र का होता है नहीं वो मज़ार पे मज़ार पे। ठीक ये मस्जिद में ये नहीं कामयाब हो सकेंगे। ठीक है, मज़ार में कर लें, घरों में कर लें, महफिलों में यानी महफिलों में, लेकिन सेंटर मस्जिद में मसाजिद के लिए आदमी पढ़ा लिखा मसले वाला हो, लहसुन से बड़ा सड़ा हो, ठीक वही चलेगा, तगड़ा। तगड़ा लहसुन। अच्छा इनके साथ साथ मसला एक ये 2-3 कराची में एक लड़का आमिर है उधर सेंट्रल की, वो सरकार इनको जो है पढ़ाई वगैरह जो है पढ़ने के लिए देता, कितने ऐसे सिलसिला चल रहा है मेरे से इन्होंने कहा। हाँ जी जाकर है लेकिन आता कभी कभी है। अच्छा ये इन्होंने पहले भी मुझसे 5-6 माह पहले जो है तस्करे किया था, मैंने कहा सरकार से जो है आप पहले पूछो इनकी कभी मुलाकात हुई है आपसे जो है इस सिलसिले में। जिक्र कब लिया? जिक्र तो बहुत अच्छा हो गया तो कितना अर्सा हुआ फिर जॉब कर रहे हो? कितना अच्छा हो गया पढ़ाई कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ पढ़ाइयाँ थी जो पढ़ने की टाइम कितना था अच्छा पहले? 2-3 महीने खुद ही खत्म हो गया। अच्छा अब मसला ये है सरकार कि मंसूर भाई जो ना ये जहाँ जाके ना उनसे तस्दीकें करवाते फिरते हैं कि जी उन्होंने जो ना यूँ पढ़ाई बताई। अच्छा वो भी जो ना तस्दीक कर देते हैं, हाँ तुम इसको पढ़ते हो। तो मेरे को जब पता लगा मैंने बोला भी आप पहले सरकार से जो ना पता करें, सरकार के फरमान। टीका नहीं काम आया ना तो फिर दवाइयाँ लेना। जी जी बिल्कुल सही। ये टीके कमाने, अगर ये मिलता है तो फिर दवाइयों की जरूरत ही को नहीं, फिर तो वक्त बेकार करने वाली बात है जी। तो ये अगर अल्लाह ला है ना तो सब कुछ इसी में, पूरा कुरान इसी में। सुभान अल्लाह। अगर ये नहीं है ना तो फिर पढ़ाइयों पे गुजारा करो जी। अगर ये है तो पढ़ाइयों की जरूरत है, जरूरी है नमाज रोजा वगैरह। अब सर इनको पता ज्यादा शौक जो है वो जो लगता है, मतलब वो जो पढ़ाइयाँ बताता है कि भी किसी बुजुर्ग की ज़ियारत होगी, कश्फ के चक्कर में जो है इनको लगा रखा है। नहीं मेरा मकसद है अगर कश्फ अल्लाह से नहीं होता तो किसी पढ़ाई से नहीं होता। अच्छा जी। जो काम अल्लाह से नहीं होता किसी काम से हो ही नहीं सकता। पढ़ाई से हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह सबके ऊपर कादिर है। सुभान अल्लाह। ठीक। इसमें अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है ना, अगर इससे काम नहीं होता तो किस पढ़ाई से होगा? अरे बता देख लो सरकार लेकिन कश्फ की तो हकीकत इतनी नहीं है ना अपनी लाइन में, जो मगर तवज्जो बंदा कश्फ पे करता है ये पढ़ाइयों पे। तो जो आपने चीज़ बताई है ये अल्लाह की तरफ रुको, अल्लाह से मोहब्बत हो बस। जी जी। पढ़ाइयों का मकाम नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत का मकाम है। अल्लाह। तो मोहब्बत तब होगी जब तुम्हारे दिल में अल्लाह होगा, तो तुम्हारे दिल में मोहब्बत होगी ना, तो तुम मोहब्बत उससे करोगे वो तुमसे मोहब्बत करेगा। सुभान अल्लाह। तो पढ़ाइयाँ यहाँ तक नहीं पहुँचा सकते ना जी। अब इनको पढ़ाई करनी नहीं चाहिए ना। बस अल्लाह करें, उससे मोहब्बत जोड़ें, उससे रिश्ता जोड़ें। मार्टी महसूस होती है, ये गर्मी महसूस होती है इनको काली बहुत जिक्र में तो दूसरी पढ़ा करें, जब देखें गर्मी लगती है दूसरी पढ़ा ठंडा कर देगा। रोशनी भी दिखती है हरी और लाल, रोशनी भी दिखती है, रोशनी तो उनको छोड़ो बहुत कुछ दिखता है। रोशनी जब अल्लाह ना मिले तो सरकार इनका जो जिक्र जो है भी जारी नहीं हुआ कल जो है। कोशिश करें। सरकार एक सवाल जो है वो ये था, किसी शख्स ने जो है किया था जैसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है इसमें ज़ात अल्लाह ताला जो है हटा गया और उम्मतों को जो है रहमान या रहीम या करीम सिफाती जो नहीं सुनती। तो लताइफ की जो जिक्र है जैसे अपने या हय्यू या क़य्यूम, इसमें मोहम्मद या वाहिद या अहद, सिफाती जिक्र भी जो है मतलब है। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लताइफ थे क्या वो भी यही जिक्र ऐसे करते थे सिफाती? सब नबियों के जो बताए ना उनके जिक्र यही है।
سب نبیوں کے لطائف کے ذکر یہی ہیں، یا حیو یا قیوم یا الہ. اچھا صرف ہمارے ان کا جو پیغام لگاتے ہیں نا، وہ جو وہ وغیرہ ہو کا ہمارے ہو کا لگاتے ہیں، وہ یا رحمان سے لگاتے ہیں. یہ فرق ہے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی تھے وہ یا رحمان سے کنڈا راس لگاتے تھے. راس لگاتے تھے، یا رحمان ہی آتا تھا. جی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ یا ہو کا لگاتے تھے، صرف ہو کا لگاتے تھے. اچھا ہو سے یہ سارے لطائف ہو سے پیوند ہو جاتے تھے ذاتی نور میں. جس طرح پیوند درختوں کو کرتے ہیں، ہاں جی کوئی تاثیر ہو جس نسل جو ہے نا وہی نسل ہو جاتی ہے. وہ پیوند یا رحمانوں سے کرتے تھے. اچھا وہ صرف میں چلے جاتے یہ رات اور یہ یا ہو سے پیوند کرتے تھے، یہ پیوند ذات میں چلے جاتے تھے. تمہیں پتہ نہیں کیا اوٹ پٹنگ جواب دیا ہوگا. نہیں جی میں نے کوئی جواب دیا نہیں سکا. میں نے کہا کیونکہ مجھے اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں تو میں سزا سے پوچھ کے جو نا آپ کو اس کے جواب دوں گا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا، کبھی سنے نہیں سکا. اور یہی وہ پوچھ رہے تھے کہ مطلب لطائف جو نا جیسے انبیاء کرام کے ان سب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں یا زیادہ بھی ہوتے ہیں؟ سب کے کتنے ہوتے ہیں. جتنا بھی بندہ ہوتا ہے نا، اگر نبی نہیں ہے تب بھی اس کے اتنے ہوتے ہیں. اچھا عام آدمی کے بھی؟ عام آدمی تو جو سلطان الفقر وغیرہ تھا سب کے اتنے ہی ہوتے ہیں. تو سر سلطان صاحب نے تو 14 لطائف کے بارے میں لکھا، وہ پھر کیا ہے؟ پھر وہ طفل نوری اگر آئے تو اچھا پھر اس کے بھی آگے 7 ہوتے ہیں نا. 7 اس کے الگ؟ تو 7 تمہارے ہیں، 14 ہو گئے. 14 مقصود سلطان الفقراء کے لیے یہ ہے. وہ جس کے لیے جس کو طفل نوری جس کو بھی ملا نا وہ 14 میں گیا. 7 اس کے 7 اس کے. تو جس میں طفل نوری نہیں ہے نا تو پھر وہ 7 نہیں ہے. چاہے صفاتی طفل نوری ہو یا ذاتی خاص. صفاتی میں بھی 7 ہیں، ذاتی میں بھی 7 ہیں. اور جو سب توفیق الہی میں بھی اتنی جو سب توفیق الہی میں بھی وہ کہتے ہیں نا کہ فقر کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے. جی سر یہ باتیں جب کرتے ہیں پہنچ جاتے ہیں. صحیح بات ہے سر. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی سر کہ فقر کیوں کفر کے نزدیک لے جاتا آدمی. ایسی باتیں کرتا ہے نا کہ سمجھ میں نہیں آتی. یہ تیسرے علم کی طرف اشارہ تھا. یہ تیسرے میں یہی علم ہے. ان کا تھا بھی یہ تھوڑا پوچھا. اچھا وہ صرف اگر تمہیں بیان کرنا پڑے صرف یہ موسیٰ علیہ السلام کے تھے نا، جی جی ان کے ماننے والے نبی وہ یا رحمانوں سے اس کو پابند کرتے تھے. اچھا جی. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یا قدوسوں سے پابند کرتے تھے. اچھا داؤد علیہ السلام کے ماننے والے یا ودودوں سے. لیکن ان کے ذکر وہی ہیں، یا خیو یا قیوم واحد آج. ذکر تمام کی وہی، صرف پیغام جو کرنا ہے وہ ہر نبی کے جو اسم عطا ہوا اس سے جو ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص جو ہے وہ ہوگا جو ہے یا ہو یا ہوگا. تصور کے ساتھ ہو کے جمتے ہیں نا، اور ذکر یا ہوگا زبان کے ساتھ جواب کرنا پڑتا یا ہوگا. تصور ہو سے جانا. میں نے جواب دیے نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں صاحب کیا جواب دوں. اس کے میرے بھی عقل حیران کر دی. انہوں نے سوال یہ تھا کہ کل دبئی سے فون آیا جی جی تو وہاں کسی مولوی نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ اقبال صدیق جو تھا تمہارے کو جی جو مائی ہوا اور آدم علیہ السلام کے بچے تھے وہ تو بہن بھائی تھے نا، تو پھر شادی کیسے ہوئی؟ اچھا کہ ہم کو یہ سوال بن میں آ نہیں رہا جواب کیا دیں. تو وہ پتہ نہیں کس فرقے کا مولوی ہے، وہ کہتا ہم اس کو جواب آگے دو کہ وہ بہن بھائی کی شادی کیسے ہوتی ہے. تو پھر ان کو بتایا کہ کچھ بچے آدم علیہ السلام کی ران سے نکلتے تھے. اللہ. جس طرح ہمارے کنچ میں لوگ پانی پیتے ہیں نا، جراثیم، جی جی جراثیم ایک بڑا کیڑا بن جاتا ہے تو یہاں ران سے نکلتا ہے. اچھا ابھی بھی رن گاچھ کی طرف گندا پانی پیتے ہیں. تو کچھ بچے مئی ہوا کی ران سے نکلتے تھے. اس میں مادہ تولید نہیں تھا. مادہ تولید کی وجہ سے بہن بھائی ہے نا. ہاں جی جی سر بالکل صحیح. تو جراثیم اس کا خون کا علیحدہ جراثیم، ان کے خون کا علیحدہ جراثیم، مادہ تولید نہیں ہے. اللہ. اس سے پھر ان کی شادیاں ہوئی. اور باقی جو ویسے پیدا ہو رہے اس کے بعد جو ہوئے نا وہ مادہ تولید سے ہوئے. وہ بہن بھائی تھے. ان میں بہن بھائی کے ان میں بہن بھائی، یہ بہن بھائی نہیں تھے. اللہ. اس طرح ہوئے. ایسے تو بے شمار راز ہوئے جو ابھی تک جو نا یہاں ہی نہیں ہوئے.
तो उनका वक्त कब आएगा खुलने का? अब तो थोड़ा वक्त पूछे हम थोड़ा थोड़ा हाँ, ये पूछने में कभी चलता कभी बंद नहीं होते रहता है ऐसे। अपना काम भी देखा बिल्कुल मामून तो नहीं होगा ना। तो रानों में से भी होते थे और पेट से भी होते थे। नहीं जो पेट से हो गए ना वो बहन भाई हुए, जो रानों से रहने से हो गए ना वो बहन भाई नहीं है। जैसे सरकार अभी आपने तस्वीर फरमाया अंबिया अलैहिस्सलाम के तमाम सात अलकायत के जिक्र भी यही है, तो दीदार तक तो कोई नहीं पहुंचा है। तो याहू के जिक्र जो चलते थे उनके, तो उसको उनको क्या नहीं ये होगी नहीं चलते ही नहीं चलते नहीं थे याहू चलते ही नहीं थे। छह लताई वाले थे हैं? नक्शबंदी जैसे छह लताई के समान थे। नक्शबंदी दिया हो मैं पहुंच अन्ना में पहुंचा ही नहीं ना, क्योंकि नक्शबंदी को इस जगह दीदार भी हुआ फिर ख्वाब के जरिए हुआ ना, अच्छा जी क्योंकि अन्ना में पहुंचा ही नहीं। तो हाँ तो काजी अन्ना में पहुंचा ना, जी इसको दीदार हुआ तो होश में होगा ना। सुभान आंखें बंद करी दीदार हो गया ना, वो सिर्फ इसकी वजह से। तो नक्शबंदी को सोना पड़ा तब दीदार हुआ, क्योंकि वो 6 मानते हैं ना लगता है, जी जी लेकिन है 7 है। वो इसको बोलते हैं सुल्तानुल असगार बोलते हैं, साथ में वो जो है ना दिमाग वाले को। अन्ना तो मानते नहीं वो, मखलूक नहीं मानते। मखलूक नहीं मानते। सरकार फिर ये थोड़ी सा और खोलनी पड़ेगी बात कि जैसे गौसे जमा है, ये कुतुब है, अब्दाल है, 360 का जो हमला है, ये तो तजल्ली में तो है ही नहीं। अगर वलायत में आप फरमाते हैं ना कि ये बगैर तजल्ली के वली, तो फिर इनको वली कैसे माना जाए सरकार अगर तजल्ली नहीं है? मतलब है ये मर्तबा है ना अल्लाह की तरफ से। जी एक तजल्ली होती है, एक मर्तबा होता है अल्लाह की तरफ से। अच्छा तजल्ली उसके खास दोस्तों के लिए, अच्छा तजल्ली के बाद फिर हलाम है उसका, अच्छा वो उसके खास के लिए, क्योंकि अलाम के बाद फिर वही होती है। अच्छा वही तो बंदी हो गई, बंदी वही हो नबी के लिए होती है। जी तो कुछ जो है वो मर्तबे वाले हैं। मर्तबे का तो लिख के दे दिया ना, अच्छा जो लिख के दे दिया इसको इंस्पेक्टर लगा दो बन गया, उसके इख्तियार तो मिल गया ना। जी ठीक लेकिन वो सदर से बातचीत तो नहीं है ना। अच्छा तो उन्हीं की ड्यूटी में लगे। ड्यूटी नहीं, लेकिन उनसे बातचीत तो नहीं है। बातचीत नहीं जो तजलियात वाले हैं उसकी बातचीत में भी है, ड्यूटी में भी है। यानी उनके ताल्लुकात जो है वो की पोस्ट पे भी है ना, वो डायरेक्ट भी हैं, उसके डायरेक्ट नहीं है। उसके डायरेक्ट ये जो नासूती वाली होती है ना, जी। ये डायरेक्ट नहीं है, ये मर्तबे वाले हैं। सरकार फिर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो भी गौस उधर भी था ना, इधर भी था ना सिलसिला। थे तो गौस ही- भाई इधर मर्तबा भी था ना, जी जी उधर ताल्लुक भी था ना, दोनों चीजें दोनों चीजें थी ना। तब आप गौस आजम कहलाए ना। जी जी अब फिर ये भी गौस है, फिर इनमें तुम क्या फर्क है? ये भी गौस, वो भी गौस। जी जी वही उनका उधर भी रहता, इनका उधर नहीं है सिलसिला। सिलसिला नहीं था इधर। सरकार जैसे जिक्र कुर्बानी के बाद जब तक कि तजल्ली ना पड़े अल्लाह ताला की, आदमी वली नहीं बनता। तो फिर ये जो गौस कुतुब अब्दाल जैसे ये फिर इनके सिलसिला कैसे होता है? इनको कहीं और से कोई और तजल्ली पड़ती है? सफाती होता है। अच्छा सिफाती मीनार नूर में लिखे ना आपने कि लतीफ़ा कल्ब पे अगर तजल्ली पड़ेगी तो आदम अलैहिस्सलाम के कदम पे, और रूह पे पड़ेगी तो फलाने नबी के कदम पे। तो इनके सिलसिला सिफ्त के साथ है, सफात के साथ। सिफाती। अच्छा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो है सरकार वो भी इन मराहिल से गुजरेंगे, ये जितने हैं? कोई भी बच्चा एमए में पहुंचेगा लेक्चरार बनने के लिए, जी तो पहली दूसरी पढ़नी पड़ेगा ना। हाँ ये पढ़नी तो पड़ेगी, डायरेक्ट लेक्चरार बन जाएगा। जाहिर तो नहीं बनेगा। सबको इन मराहल से गुजरना पड़ता ना, ताकि गौस पाक को भी गुजरना पड़ा ना। जी सर हाले आप माज़ वली थे, जी जब माज़ वली थे फिर जंगलों में जाने की क्या जरूरत थी? है वो इन मराहल के लिए जंगलों में गए ना, सुभान अल्लाह। फिर इन मराहल से गुजरे। उनमें कोई खास सरकार चीज होगी आम आदमी से अलग हटके कोई, किसमें? यही हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम में। मतलब अब हर दुनिया के हर आदमी की ख्वाहिश है कि मैं इमाम मेहदी हूँ, हर आदमी की ख्वाहिश है ना। जी जी ये ख्वाहिश क्यों नहीं कि मैं ईसा हूँ? हाँ जी ये किसी को भी नहीं है साहब। हमें पता भी है कि ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे, जी जी इमाम मेहदी भी आएंगे, जी
تو پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں عیسیٰ بنوں؟ یہ کہتے میں امام مہدی بنوں. لوگوں نے دعوے بھی کیے عیسیٰ کی نہیں کہی امام مہدی. امام مہدی جی صرف مرزا غلام احمد نے کہا کہ میں عیسیٰ بھی ہوں مہدی بھی ہوں. دونوں چیزیں. اب امام مہدی جس کے لیے حضور پاک روئے بھی حضرت ابو ذر غفاری کی جی جی لمبی حدیث کہ میں ان کو لیے روتا ہوں. اچھا یہ فقط ان کے لیے صرف ان کے لیے. اللہ سبحان اللہ. وہاں جس کے لیے انہوں نے جن کے لیے کر دیا تھوڑا سا فرق یہ فرق. اچھا جن کے مقصد لیے ہے جس کے لیے جس کو ایک جون کاٹے جی تو 70 عمرے کا ثواب ملے. ہاں جی سبحان اللہ. ویسا ہے نا بالکل ایسے جی کئی حجوں کا ثواب کئی حجوں کا ثواب ملے جون کاٹنے سے. اللہ تو پھر مطلب وہ چیز کیا ہوگی؟ 20,000 وہ ایک نیاری چیز ہوگی نا. اللہ آج تک ایسا ہوا نہیں جیسا وہ ہوگا امام مہدی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج تک کسی نبی کا پیر نہیں ہوا. جی سر ہوا نہیں ہوا. امام مہدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر ہوا. اللہ وہ ان سے بیعت ہوں گے تو نیارا کام ہے نا. صحیح بات. اس کی قیامت کرامت بھی نیاری ہوگی. سبحان اللہ. تو اس کی تعلیم بھی نیاری ہوگی. اللہ اس کی تعلیم ایسی ہوگی کہ ہر مذہب اور فرقہ اس کو تسلیم کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی جھٹلا نہیں سکے گا ان کی تعلیمات سے. ہاں کوئی ابتدا میں تو مخالفتیں ان کی بھی ہوئی ہے نہیں. سنا ہے کہ سب سے پہلے ان کی مخالفت جو ہے نا مولوی کریں گے. ہے اس کے بعد پولیس ان کے پیچھے لگ گئی. تو اگر امام مہدی ہے ابھی کوئی بھی دعویٰ کرتا نا جی کتنا کھڑا ہو چکا ہے نا امام مہدی کا اس سے پہلے بھی. اب کوئی بھی کہتا میں مہدی پولیس کے پیچھے لگ جاتی ہے نا کہ نیا فتنہ کھڑا کر دے گا یہ. کوئی ایسی کرامت دکھا انوکھی. جی جی اگر وہاں سے بچ گیا نا جی تو پھر تمہارے اسلامی ممالک جو ہے نا جی وہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے. ان کو لگنے کی کیا ضرورت. ان کو نجومی نے یہ بتایا ہے حدیث میں بھی ہے کہ امام مہدی ان کی سلطنت چھین لے گا. وہ کہتے جہاں بھی پتہ لگ جائے امام مہدی اس کو قتل کر دو تاکہ یہ سلطنت ہماری نہ چھینے. سارے اپنے چکر میں لگے. اس انمائل سے گزرنا پڑے گا نا اس کو. تو وہ بھی پریشان بھی ہو جائیں گے یہ سارے حالات دیکھ کے. لیکن اللہ مدد بھی کرے گا نا جو بنائے گا وہ مدد کرنا بھی جانتا ہے. ان کی ساتھ ابتدا جو ہے وہ کیسے پتہ لگی پبلک کے اندر جو آیا ہوں گے ایک دم. کوئی نہیں بس اس طرح حضور پاک کو کس نے پہچانا آخر میں پہچانا. جی جی اگر حضور پاک کو پہلے پہچان جاتے تھے کیوں بکریاں لوگ دیتے چرانے کے لیے. جی اس طرح ہی پہچانا گیا. اور آہستہ آہستہ پھر لوگوں نے کہا یہ سچے ہیں جی یہ امین ہے. پھر امین نام ہوا جی صادق ہوا سچے. نبی تو کسی نے کہا نا. جی جی پھر آخر میں جا کر نبوت اتری تو سب نے تسلیم کیا نا. صحیح بات. تو یہ سلسلہ امام علیہ السلام کا ہوگا نا. اگر ان کے سلسلہ آنے کے بعد دنیا میں جتنے باقی سلسلے سب ختم کر دیے جائیں گے. مہدی سلسلہ بس سلسلے میں بھی سارے سلسلے اسی میں ضم ہو جائیں گے. حتیٰ کہ سب مذہب جو ہے نا وہ بھی اسی میں ضم ہو جائیں گے. سارے جتنے مذہب ہیں عیسائی ہندو سکھ سب اسی میں ضم ہو جائیں گے. اس کی تعلیم ایسی ہوگی کہ ہر مذہب والا خوش خوشی اس کو تسلیم کر لے گا. ہر مذہب والا. کیونکہ ابھی مسلمانوں میں کیسے وہ بریلوی سنی کو نہیں مانتا وہ جو سنی ہے دوسرا وہ اس کو نہیں مانتا. جی 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 مسلمانوں میں 72 فرقے ہیں نا. جی تو یہ آپس میں نہیں نپٹ سکتے ہیں. سکھوں سے کیا نپٹیں گے. کیا نہیں. تو ان کا یہ ہوگا وہ سارے عالم کے لیے ہوں گے نا. ان کا عیسائی بھی انتظار کر رہا ہے یہودی بھی انتظار کر رہا ہے اللہ. حتیٰ کہ سکھ بھی انتظار کر رہا ہے کوئی ایسا مرد مجاہد آئے گا. تو یہ جو انگریزوں کی پیشن گوئی ہے جی اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے ہوگا. اچھا مسلم باقی کہتے ہیں ہم میں سے ہوگا ہم میں سے ہوگا. اسے انگریزوں نے کہا کہ مسلمانوں میں سے ہوگا. تو جب انگریزوں نے کہا مسلمانوں میں سے ہوگا تو پھر شیعہ جو ایران والے جی جی انہوں نے پھر یوم ولادت منایا. اچھا تو پیدا تو ہو چکا ہے پتہ نہیں کہاں ہے. چلو کہیں بھی ہے اس کا یوم ولادت منا دو. ان کی دیکھا دیکھی پاکستان میں منا رہے ہیں شیعہ صاحب. جی لیکن اتنے سب مذاہب یہ کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی آ چکے ہیں. علم نجوم وہ بھی کہہ رہا ہے
जो भी इल्म है, इल्म जुफर, वो भी कह रहा है, इल्म सारे कह रहे हैं सब इल्म ही है। बस पहचाने का अफजा होने की बात है। तो जो ज़ाहिर होंगे तो कुछ जबरदस्त ताकत देगा ना अल्लाह ताला, जी जी वरना कौन मानेगा मोहम्मदी है। जी सर। लेकिन दाढ़ियों के हिसाब से बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले हैं जो मोहम्मदी की दावे करे बैठे हैं, बड़े बड़े मोटे चौड़े हैं। यहाँ गरीब शेख आए थे, अच्छा जी, उन्होंने मोहम्मदी का दावा किया, उन्होंने बल्कि उन्होंने ये कहा कि मैं ईसा इब्न मरियम हूँ। तो फिर बीवी तो जो थी उसको छोड़ दिया, क्योंकि मैं ईसा इब्न मरियम हूँ, अब तू मेरे साथ मेरा तेरा तल्लक नहीं है। और बीवी भी साथ आई थी यहाँ, अच्छा तो उसको तलाक दे दिया उन्होंने। बीवी को इंग्लैंड की रहने वाली इंग्लैंड की थी ना, यहाँ आए थे, वो शहनाज नहीं थी, शहनाज। उसको तलाक दे दी ना उसने। हाँ सुना है सर आपने। तो उसने क्या कहा, मैं ईसा इब्न मरियम हूँ, अच्छा, इसलिए मेरा ताल्लुक अब तेरा मेरा तल्लक नहीं। छोड़ दिया। तो वो तो बकायदा उससे शादी करने की थी उसने, शहनाज बाजी ने उनसे शादी इस वजह से की थी कि वो फलस्तीन का था, जी जी जी। तो उसको वहाँ वीज़ा नहीं लग रहा था शादी के बगैर। अच्छा मुश्किल वीज़ा नहीं लग रहा था, तो शादी करनी पड़ती थी। अच्छा तो फिर जो शादी वादी कर ली तो फिर वो छोड़ दिया उसको। फिर एक डॉक्टर साहब थे, जी नहीं किसी इलाके के, समुद्री के इलाके के, ये वो भी यहाँ आए थे। अरे, क्या नाम था जी, मेजर साहब, डॉक्टर खालिद चौधरी। खालिद चौधरी। अच्छा वो गए बड़े बाजार में, कहा लोगों मुझे आज से मोहम्मदी बनो। उनको भी देखो। अच्छा हाँ। अच्छा अभी मैं गांव में गया तो वहाँ बसाली वाले ले आए थे एक आदमी को, ये कहना है कि ये मोहम्मदी है, पुलिस के पीछे लगी। वो बसाली वाले कौन है, क्या नाम है, साजिद वाले, साजिद वाले, साजिद वाले। वो लेके आए थे। तो ये 4 मोहम्मदी मैं देख चुका हूँ। तो अब जो मोहम्मदी आएगा, जी अगर कहेगा मोहम्मदी, तुम कैसे पहचानोगे? 4 तो पहले मौजूद, अब बाकी मुल्कों पर पहले और बदले कितने 4 होंगे तो कितने होंगे? कितने होंगे, लेकिन ये 4 तो हमने देखे हुए हैं ना। ये तो आपने इनमें से जो ज्यादा पर्सनैलिटी है ना, वो फलस्तीन वाले की है, जी क्योंकि वो मोटा भी काफी है और दाढ़ी वाड़ी भी अच्छी है। उसके बाद जो पर्सनैलिटी है वो शेख नाज़िम की है, फिर पर्सनैलिटी वो मेजर साहब की है, डॉक्टर साहब की है। और ये जो बसाली से आए थे इसकी खास पर्सनैलिटी नहीं थी, इसकी दाढ़ी वाड़ी को। ये बेचारा ऐसे ही है। अब बताओ फिर मोहम्मदी कैसे पहचानोगे उसको? अल्लाह ताला को खास ही करामत देगा। अगर तुम देखोगे, उसकी तस्वीर देखोगे, दाढ़ी देखो, पर नहीं देखोगे ना। जी जी लेकिन एक ऐसी ऐसी उसकी करामत दिखाई गई, हर किसी को मानना पड़ेगा कि यही मामला है, सुभान अल्लाह। वरना मानेगा कोई नहीं। मोहम्मदी भी अल्लाह खुद आ जाए तब भी उसको नहीं मानेगा। अरे मोहम्मदी क्या है? हकीकत है, अल्लाह यहाँ आ जाए नहीं मानोगे, क्या सबूत है? तू अल्लाह सबूत मांगोगे ना। इसी तरह मोहम्मदी को सबूत चाहिए ना, तो ऐसा सबूत होगा ना जो किसी के पास करामत नहीं होगी। सुभान तो उसी के लिए काफिला तैयार किया जा रहा है। सुभान अल्लाह। सगा भी इस काफिले का फंक्शन क्या होगा आगे चल के? फंक्शन बस लड़ाई झगड़े होंगे, बस ज्यादा मौलवियों से होंगे। अच्छा तुम्हें मौलवी हो ना, बुरा लगेगा। अभी हमने पूछा कि ये जो लड़के हैं, ये आपके सामने मैं बोलते हैं हमारे क्लब चलते हैं, आप यकीन नहीं कर सकते। आप इनके काम हम देखें, ये तो क्रिकेट खेल रहे होते हैं हैं जी, और समूह में घुसे होते हैं, VCR देख रहे होते हैं, फिर कहते हैं हमारे क्लब चलते हैं। आप नहीं मानेंगे ना। तो फिर हमने पूछा कि वजह क्या? वाकई इसी बात के ऊपर समुद्री बाबा हमारी मुखालफत करते थे। अच्छा वो कहते थे सुर्खी पाउडर लगे हुए, कहते हैं हमारे क्लब चलते। जी हाँ सही बात है। वो तो आती है सुर्खी पाउडर लगे हुए, कहते हैं हमारे क्लब चलते। तो फिर हम जब बार बार वलियों ने इस तरह कहा ना, फिर हमको भी हुई कि वाकई ये क्लब चलने तो नहीं चाहिए ना भाई, फिर ये क्लब क्यों चलते हैं? क्लब चलने तो नहीं चाहिए। वाकई बिल्कुल नेकूकार हों, सारे शरीर के अहकाम पूरे करें, तो फिर क्लब फिर आखिर की बात है ना। फिर ये क्लब में पहुंचे ना, तो ये तो नमाज़ भी नहीं पढ़ते हैं, तो हमारे क्लब चलते हैं। सर वो भी ये बात बोल रहे हैं कि गौ शाही को बच्चों को जो है जिक्र क्लब नहीं देना चाहिए, बड़ी उम्र वालों को देना चाहिए, सफेद दाढ़ी वालों को।
मतलब फिर हमको भी इसकी तहकीक कोई आखिर वजह की। जी तो पूछा कि ये सिर्फ ये जो रायत है ना जी सिर्फ इमाम मेहदी के लिए है। अल्लाह उनका साथ देने वाले चाहिए ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जिन तुमको समझते हो बुजुर्ग हैं बड़े बड़े दड़ियों वाले हैं, ये तुमका साथ थोड़ी देंगे अरे अल्लाह कि वो कैसे जी कि जब कोई भी बहुत बड़ा आबद होगा, जी बहुत बड़ा आलम क्यों ना हो, जब वो दिल से खाली होगा जी तो दिल में शैतान आ जाएगा ना। अब ये जो मौलवी एक दूसरे से लड़ते हैं शैतान लड़ाता है ना। जी जी और कुरान भी एक, जी कलमा भी एक, अकीदा भी एक, जी फिर क्यों लड़ते हो आपस में? जी। वो शैतान लड़ाता है ना। जी सर आप जब सुनेंगे दजाल आ गया, जी क्योंकि अपने आप को ये बहुत अक्लमंद समझते हैं ना, जी फिर कहेंगे हम उसको जाकर देखते हैं कैसा है। लोग नहीं जाओ, जो जाता हो तो हो जाता है कि नहीं, हमारे पर थोड़ी उसका असर होगा। अरे तो दजाल के सामने जाएंगे ना जी वो तो बड़ा शैतान होगा ना। अच्छा इनके दिल में छोटा शैतान है ना, जी ये शैतान उसका मती हो जाएगा ना। अरे बताओ नमाजें किधर गई, अरे खत्म हो गई ना। जी अब ये जिनको तुम समझते नमाजें भी नहीं पढ़ते हैं, जी। VCR भी देखते हैं, ये अल्लाह भी करते हैं। जी अल्लाह अल्लाह से थोड़ा बहुत नूर आएगा रहना। अगर नूर की करन भी आ गई अल्लाह आएगी जरूर जी। जी इंशाल्लाह ठीक है अमाल इनके खराब हो गए, लेकिन दिल में तो नूर आ गया ना थोड़ा बहुत। इंशाल्लाह। अब ये जब जाएंगे इमाम महदी के सामने तो वहाँ नूर का गोला, यहाँ भी नूर, ये उसको अपना सरदार मान ले। अल्लाह बताओ उस नमाजी से तो ये बेहतर हुए। ये बेटा तो यही वजह है कि जो डाकू जो है ना ये तुम्हारे जाकर कल भी बनाए जा रहे हैं, जी क्योंकि ये वाले दिल हैं, ये लड़ने वाले लोग हैं ना। अल्लाह वो मौलवी लोग तो लड़ने वाले नहीं है। और यही वजह है कि 50,000 उलमा के एक हदीस में 70,000 का, एक में 50,000 जी जी ये दजाल के हाथों जाके बैठ हो सकती जी सर। है। वो यही वजह है, वो मन जो ना होने की वजह मन ना होने की। लेकिन इनमें से जो मन वाला होगा तो वो मेहमानों के साथ होगा ना, है सुभान अल्लाह। जो मन वाला नहीं होगा वो उधर होगा। अब तुम अभी भी तजर्बा कर लो, अगर वहाँ कोई चर्सी बैठा हुआ है, तुम भी चर्सी हो, जी वाकफ नहीं हो, लेकिन तुम्हारी नजर बार बार उसके ऊपर उठेगी और तुम्हें उसके ऊपर प्यार आएगा, सही बात है। क्योंकि दोनों हम जिन्स है ना। ये क्या मेरे बंदराज में मेराज में तशरीफ ले गए थे, आज दुनिया में जो मामे तशरीफ लाएंगे क्या उनकी हम शक्ल है? ऐसा ये सुनने में आएगा हम शक्ल इतना सुनने में आया कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला ये ऊपर से उनके हम शक्ल है, नीचे से नहीं। अच्छा जी आज भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला नीचे से, गर्दन से नीचे नहीं, उनके हम शक्ल है, ऊपर से नहीं। अल्लाह तो मेहदी अलैहिस्सलाम पाँव से लेकर सर तक उनके हम शक्ल है। ये सुनने में आया और हकीकत भी है। सुभान एक छोटी सी बतौर है, आपने कराची में मुख्तलिफ फरमाया था कि हुज़ूर गौसे पाक के पास इसमें ज़ात की कुंजी है, जब इमाम मेहदी आएंगे तो वो उन्हें दे दी जाएगी। फिर एक शख्स आए थे, वो बहुत ज़्यादा मकसद बहस कर रहे थे, जिक्र क़ल्ब के लिए दलीलें मांग रहे थे। तो आपने कहा था कि आप ये इसमें ज़ात ले लो, न इससे पहले किसी ने इस तरह दिया है, ना आइंदा कोई देगा। तो आपने कहा देगा, तो वो जहन में बात समझ नहीं आई, जबकि आप ये फरमा रहे हैं कि इमाम मेहदी आएंगे और उन्होंने देना है। क्या अगर वो जिक्र देंगे या तुमको डायरेक्ट ही मिलाएंगे? क्या तो क्या करेंगे? क्योंकि उसमें वाले नजर वो क्यों हो, अगर इतनी पहुंच होगी तो वो कुछ और ही करेंगे ना। वो तो सुल्तान साहब की तरह ऊपर देख बस देखते हुए, जिक्र की जरूरत ही नहीं। ये जिक्र फिक्र नमाज ये वसीले हैं, तो इनके बगैर वो मिल जाए तो फिर क्या जरूरत है। जिसको अब्दुल बशर बोलते हैं, किसको सुना? ये जो नमाज रोजा है अब्दुल अच्छा, बशर है, जी। जिक्र भी अब्दुल बशर नहीं है, ये जिक्र भी अब्दुल बशर, वो नजर अल बशर। नजर बशर। उन्हें नजर, नबी जो है ना नजरों से पाई होती है ना। अच्छा नबी कहाँ जिक्र करते हैं? हाँ जी मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ जानते थे जिक्र करना? जी जी वो तो गए जंगल में गए, आग ढूंढने गए, अल्लाह मिल गया। सुभान अल्लाह। नजर बशर होता है ना। जी सरकार, अब्दुल बशर भी नजर बशर में चला जाता है?
ہاں جا سکتا ہے لیکن نظر البشر ڈائریکٹ ہو جاتا ہے. عبد البشر شاید وہاں سے پہنچے یا نہ پہنچے. اچھا اچھا. جب مہدی علیہ السلام جو ہوں گے اب تو وہ ایک نبی ہوئے نظر البشر, جی تو وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا پیر ہوگا کیا کیا کریں گے, وہ کیسے کریں گے, وہ آئیں گے تو کچھ پتہ چلے گا نا. اچھا سرکار وہ پھر بیعت کریں گے, ظاہری بیعت حضرت محمد علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کا مطلب یہ اسلام ان سے بیعت ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے لوگ نہیں ہوں گے. اچھا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیدار کی بہت خواہش تھی. اچھا اچھا. ایک جگہ ٹھہرتے نہیں تھے, بھاگتے رہتے تھے, کہیں کہیں مل جائے جنگل میں بھاگتے رہتے تھے. دیدار کی خواہش تھی. ان کا ہاتھ ہے, آواز آتی تھی ان کو اچھا لیکن دیدار نہیں ہوتا تھا. سبحان تو اللہ بھی ان کو بہت چاہتا تھا. سبحان اللہ. پھر اللہ نے کہا تھا کہ چونکہ دیدار یہ جو ہے تم لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہ میرے کبھی آئے گا اس کے لیے یا پھر اس کی امت دیدار کرے گی. پھر انہوں نے کہا تھا اللہ مجھے ان کی امت میں سے اٹھانا. پھر ان کو اٹھا لیا گیا اوپر آسمانوں پہ. اب انتظار ہو رہا ہے مہدی علیہ السلام آئیں گے, پھر ان کو نیچے بھیجا جائے گا, پھر وہ ان سے کچھ ذکر لیں گے یا کیا کریں گے پتہ نہیں, یا نظر سے پہچائیں گے. پھر وہ اس مزاج کے نور, اس مزاج کے نور سے دیدار ہے. کیونکہ جب تم ذاتی ہو گے تم ذات کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہو نا. جی جی جی. تم میں خواہ نظروں میں نور آئے اس مزاج کا یا قلبوں کسی ذریعے اس مزاج کا نور آئے گا, پھر وہ اللہ کو دیکھ سکیں گے. سر یہ بھی سنا کہ وہ مینار پہ کسی پوتر گے کسی مسجد کے, یہ تو مختلف دلیلیں ہیں. روایتیں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نبوت تو ختم ہو گئی نا, نبوت ختم ہو چکی ہے. اب امتی کی حیثیت مہدی علیہ السلام کے بعد ولایت بھی ختم ہو جائے گی. روایت بھی ختم. کیونکہ وہ آخری نبی ہیں نا, وہ آخری ولی ہیں, ان کے بعد ولایت ختم. تو جب ولایت ختم ہوگی تو دنیا کو رہنے کا حق ہی کو نہیں بس. اللہ. پھر کیا مطلب اگر دنیا ہے نا تو ولیوں کے سر. سبحان اللہ. اور جس دن ولایت ختم ہوگی بس دنیا ختم. ہاں وہ لوگ بولتے ہیں جی نیک آدمی کی وجہ سے جو ہے دنیا سلامت ہے, اصل میں ولیوں کی وجہ سے دنیا سلامت ہے. نیک اس کو ہوتا ہے جو سراپا نیک ہو, اس کو نیک بولتے ہیں. جی جی جی. اگر تم بہت نیکیاں کرتے ہو تمہارے اعمال نیک ہیں نا, تمہارا اندر تو نیک نہیں ہے نا. اندر نیک نہیں. صحیح. جب تمہارا اندر نیک ہو جائے گا تب اب تم نمازیں پڑھے اندر سے نیک تھوڑی تم. جی جی. اندر منصوبے بناتے ہو. ہاں جی. یہ ہے نا, نمازیں پڑھتے ہو اندر منصوبے بناتے ہو, تمہارے میں تکبر ہے, عرص ہے, بخل ہے, تم نیک ہو. جی. تم باہر سے جو نیک ہو نا دنیا والوں کے لیے, اللہ کے نظروں میں تم اللہ کے نزدیک جب تمہارا اندر یہ عرص بہت بخل والا نکل جائے گا, اندر کی مخلوقیں تمہاری نیک ہو جائیں گی. وہ جو تمہارے اندر شیطان ہے وہ نیک ہو جائے گا, پھر تم کہیں گے یہ نیک ہے. سبحان اللہ. تو جب تک وہ نیک نہیں ہوتا انسان نیک نہیں ہوتا, بھلے کچھ بھی کرتا ہے. کافی ظاہر ہے بس. جب تک وہ نیک نہیں ہوتا اس وقت تک تمہاری عبادت کا کوئی اعتبار نہیں. ہو سکتا ہے ساری عمر باتیں کرتے ہو, بلیوں باور کی طرح دوزخ میں چلے جاؤ. سبحان اللہ. آپ کے یہ ارشادات مبارک کی روشنی میں کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب سورہ کائنات جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے, کیا اور دوسری طرف امام مہدی کا تشریف لانا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بیعت کرنا, یہ ایسا طریقہ اصل جو ہو اب دنیا میں امام مہدی کی شکل میں تشریف لائیں گے. اصل کیا میں نے سمجھا یعنی اللہ کی ذات کو سرکار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج میں تشریف لے گئے ہیں, اس کے بعد دنیا میں محسوس کریے گفتگو روشن میں ایسے محسوس جیسے ان کا جثہ دنیا میں آیا بعد میں. اس کے بعد امام مہدی کا دنیا میں آنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیعت کرنا امام مہدی کے ہاتھ میں, تو محسوس ایسا تھا جیسے اس پرسن کی جو ذات اقدس ہے وہ اثر روح میں آ جائے گی, امام مہدی کے روح میں اب آئے گی دنیا میں دوبارہ کھلائیں گے ذاتی کو. وہ تو حضور پاک کے جو سے مہدی میں ہوں گے نا, روح نہیں ہوں گے. اچھا جی. کئی جس سے اب تم کہتے ہیں فنا فی الشیخ, جی شیخ کا کوئی جسا روح نہیں, روح ایک ہی جسم کے لیے ہے, یہ جسے ایک جسم کے لیے مخصوص نہیں ہے. جس طرح یہ بھی سنا ہوگا کہ کسی بزرگ کی روح کسی بندے میں آ جاتی ہے, وہ بولتا ہے, اور روح نہیں آتی, وہ جسا ہوتا ہے. جو باقی مخلوق ہیں ان کو جسے بولتے ہیں نا. فنا فی الشیخ, شیخ کا کوئی جسا تمہارے جسم میں داخل ہو گیا اس کو بولتے ہیں فنا فی الشیخ.
तो तुम चलोगे शेख की तरह, बातें शेख की तरह करोगे। फिर कहेंगे ये तो शेख की तरह ही चलता फिरता है। फिर फना से रसूल, फिर हजूर पाक के जब जिससे उसके जिस्म में आ जाते हैं उसको फना से रसूल कहते हैं। उस वक्त बातरी मखलूक कहती है कि ये सानी रसूल है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फना रसूल का मकाम है। फिर अल्लाह ताला के कई जो से जब दाखिल हो जाए उसको फना फिल्ला कहते हैं ना। तब भी वो कहता है ना कि मैं इस वक्त अल्लाह हूँ। वो नहीं कहता, वो जो दाखिल हो जाता है वही कहते हैं। अल्लाह खुद नहीं आता है, ये अल्लाह के वो जो दुस्से तौफीक अल्लाह ही है। जी अब ये भी राज की बात है। जी बताएं सर। आप देखें ना, करोड़ों इंसान हो गए खरबों यौम महशर में, जी तो अल्लाह उनसे पूछेगा, एक अल्लाह की ज़बान अगर एक होगी सबसे फर्द कैसे पूछेगा? हाँ ये तो मसला होगा। अगर उसकी एक ही ज़बान हो, उसकी ये चीज़ें मखलूक़ें बेशुमार हैं। अब इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी शक्ल में बनाया ना, जी जो कुछ उसके अंदर है ऐसे इसके अंदर डाला है। बातें और कुफर की तरफ ले जाती है, समझ में ना आए। पहले फतवे लगे हुए बहुत सारे। नहीं तो यार इनके तो हवाले हैं ना, अल्लाह ताला फरमाता है हमने इंसान की जो ना अपनी सूरत में पैदा की, इसके तो हवाले हैं। आप ध्यान करें सर, ये तो कोई मसला नहीं है सर। मसला नहीं हो जाएगा कि असल अल्लाह कौन है और जिससे कौन है? नहीं, वो जो असल अल्लाह वो तो हुई है ना, लेकिन ये जो जुस्सा तौफीक अल्लाह जिसको बोलते हैं, अगर वो एक ही हो तो एक वक्त में एक ही फना फिल्ला वाला होना, कई क्यों होते हैं? जी नहीं, मुख्तलिफ क्यों होता है? एक ही हो जिसमें अल्लाह हो। दो हजारों मखलूक एक वक्त में होती है जिसमें अल्लाह होता है। सर जिससे तौफीक इलाही से यानी नूर ही मुराद लिया जाएगा ना यहाँ पे। नहीं, नूर नहीं होता है वो बकायदा। अगर नूर है तो बोलते कैसे? हाँ जी नूर है से नूर है ना, वो नूरी हो गया, बोलता कैसे है? जब बाजी बुस्तामी रहमतुल्लाह बोले थे जी तो उन्होंने कहा था अब अगर कहूँ मुझे काट देना, जी काटा तो क्यों नहीं काटा? तो हमने काटा तुम कटे ही नहीं। हाँ जी हाँ मेरी बात तो हो गई नहीं। सही ये बात है ना, वो नूर नहीं है, वो नूरी मखलूक है, मखलूक है नूर। पूरा वजूद है। पूरा वजूद है। जिस तरह फरिश्ते वगैरह है इस तरह पूरा वजूद है। ये हमारे जरासीम है, करोड़ों खरबों जरासीम है ना, जी जी इनमें सिर्फ इतनी ताकत है, अगर इनको अल्लाह अल्लाह पे लगा दो तो ये अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देते हैं। जी जी एक खरबों जरासीम है जी, इनमें इतनी ताकत है कि अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर, लेकिन ये जिस्म से निकल नहीं सकते, जी मखलूक नहीं बन सकते। जी सिर्फ हमारे जो जुस्से हैं वो जिस्म से निकल सकते हैं। जी तो वो जो अल्लाह ताला के अंदर जो है वो, अगर हमारे अंदर खरबों हैं वो पता नहीं कितने होंगे, उनमें ये ताकत है तो एक एक मखलूक बन के निकलता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान। तो ये जो लोग कहते हैं ना ये देवताएं, जी 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 वो इन्हीं को समझते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, देवताएं हैं ये। तो इसी बुनियाद पे ईसाइयों ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। इस वजह से कहा। सरकार खिज़र अलैहिस्सलाम किसकी उम्मत में है? पहली उम्मतें हैं, बहुत पहले दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने की है अपने आदम की सिलसिले के साथ आदम है अपने इसी अपने आदम। अपने ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की मखलूक़ात है। हो सकता है कभी ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या दिया। अपने दिन में प्रोफेसर मकसूद अलैहि साहब आते हैं हर महीने के महीने, वहाँ वो मुख्तलिफ सिलसिले के और अल्लाह का लफ्ज़ जिक्र देते हैं। कुछ हैं जिन्हें जो साथी उन्होंने सवाल किया था कि वो भी जिक्र कल भी देते हैं और किबला प्रकाशा पर जिक्र कल भी देते हैं, वो अल्लाह के देते हैं, हम अल्लाह अल्लाह करते हैं। तो क्या फिर आप इसका सवाल का जवाब समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि एक इशारा मिला था कि आपसे तशरीह चाहिए कि वो कि अल्लाह के जिक्र से कल्ब का ताल्लुक जुड़ता है और रूह से साथ आलम से ताल्लुक जुड़ता है। क्योंकि ये साथियों से बात नहीं की थी जब तक कि आपसे कोई तशरीह। वो ऐसा होता है ना, जिस तरह जो शानदार बूटी है ना, जी इसको गर्म करते हैं और गोलियां बना लेते हैं ना, जो शानदार जरा टाइम लगता है उसमें गोली मुंह में ली पानी ले, लेकिन गोली मैदे के जरिए नस में जाएगी ना, हाँ, तो फिर टीका बना लिया ना उसी जशाने का, उसी गोलियों का, जी हाँ, वो फौरन नस में चला जाता है।
اس کی تاثیر زیادہ نہیں ٹکے گی. جی اسی طرح اللہ کے جو 4 لفظ ہیں اللہ، اچھا 4 لفظ پھر ان کو 3 لفظوں میں لے جاتے ہیں للہ میں. اب 4 لفظوں کی تاثیر 3 میں چلے گی. للہ میں ٹھیک، للہ کو لہو میں لے جاتے ہیں تو ان 3 کی 2 میں چلے گی. لہو کو ہو میں لے جاتے ہیں نا تو ایک ہی رہی ہے. تو 4 کی تاثیر ایک میں آ گئی. نہیں سمجھے؟ یہ چیز وہی اللہ ہی ہے نا، لیکن اس کو ٹیکا بنا لیا جائے نا، ہے وہ اللہ سے نکلا ہوا ہے. جی یعنی وہ عرق جو ہے نا، عرق ہے نا. اب تم یہ ٹیکے کی مانند ہے نا، لوگ ڈرتے ہیں نا. اب تم بھی بیمار ہو کہو ڈاکٹر کیپسول دے دے لیکن ٹیکا نہ لگا. یہی ہے تو ٹیکا سخت ہے نا. ہاں سوئی لگتی ہے، درد ہوتا ہے. اسی وجہ لوگ کہتے ہیں اللہ نہ کر لو ہو نہیں کر ٹھیک ہے. یہ بات ہے. لیکن ٹیکا لگنا بھی بڑا ضروری ہے جی، شفا جو ہے. آج کل کے لوگوں کو ٹیکے کی ضرورت جلدی چاہیے ان کو شفا. صحیح بات. آپ کے شہر سے زیادہ اس طرح جیسا آپ کا جو نام مسجد ہے وہی زیادہ قریب ہے. چھٹے سلطان مطلب چھٹے سلطان کی تصدیق امام مہدی کرے گا. جو کرے گا کہو گے امام مہدی. کیوں جی؟ تو پکی بات ہے سر، اس میں تو شک ہے ہی نہیں. کیونکہ امام مہدی کرے گا بس اس کی تصدیق. اس وقت کے غوث القطب مودی نہیں کرتا. ان کی تو پہنچ ہی نہیں. ہوئے ہیں ایک وقت میں 2 سلطان. غوث پاک تھے، ان کے صاحبزادے عبدالرزاق صاحب، جی ہاں وہ بھی سلطان ہو گئے. لیکن یہ ہے کہ جو وہ سلطان ہوئے غوث پاک قرضہ کر کے. اچھا. لیکن یہ کیا بات دیے گئے. جی فاطمہ ہاں وہ بھی حسن بصری وہ بھی ایک ہی زمانے میں تھے. ہاں زمانے کی. تو غوث پاک کے جو سرکار پوتے ہیں حضرت حیات المیر جو ہے، تو وہ اپنا کام ختم کر کے جا چکے یا ابھی؟ یہ تو نہیں پتا، سنا گھوم گھام رہے ہیں ابھی گھوم رہے ہیں. ان کو تو سرکار پتہ لگ گیا ہوگا کہاں ہے. اللہ جانتا ہے. بعض ایسے راز ہوتے ہیں نا، جی پھر ملٹری کے راز کھول جائیں وقت سے پہلے ملٹری پریشان ہو جاتی ہے نا. ہو جاتی ہے نا جی اس کا منصوبہ بیکار ہو جاتا ہے. اسی لیے کچھ ایسے راز ہوتے ہیں وقت سے پہلے کھول دیں مناسب نہیں ہوتا. وقت آتا ہے خود کھل جاتا ہے. تو ملٹری خود بتاتی ہے خود ہی ہم نے یہ منصوبہ آج سے اتنے سال پہلے بنا لیا تو. جی جی. لیکن جب منصوبہ بناتے ہیں تب نہیں بنا تب نہیں، وہ تو لیک ہو جاتے ہیں. سرکار کتنی خوشی ہو گئی ہے اس 91 میں شاید اپنا مشرف پہ جا رہے ہیں. خدا خبر سننا ہے کہ 99 تک سب کچھ ہو جانا، لیکن اللہ کی مرضی ہے، آگے کر دے پیچھے کر دے. اچھا وہ تو قادر ہے نا. جی سر، بعض معاملات ایسے بھی کبھی ہوئے کہ یعنی باطن میں ایک چیز کا فیصلہ کر دیا گیا کہ ایسا ہونا ہے، لیکن کسی وجہ سے یعنی وہ چیز اوپن ہو گئی یا دنیا کے اندر عام ہو گئی کہ بھی ایسا ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تبدیل کیا. ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے؟ جیسے سر ہم نے جو نا سنا، یعنی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ بزرگان جن کی پیشن ہوئی ہے، قیامت سے 40 سال پہلے جو نا سمندر جو نا وہ سندھ کو غرق کرے گا، یعنی کراچی ڈوبے گا. ایسی جو نا باتیں سننے میں مطلب عام لوگوں کے اندر جو نا ذہن میں ہے. ہم بھی سنتے رہے، لیکن یہ قیامت سے پہلے کا نا. جی جی جی. امام مہدی سے پہلے تو نہیں ہے نا. ہاں میں سے پہلے جی سر 10 سال امام مہدی نے حکومت کرنی ہے. 10 سال کا نہیں تھا، اس کے بعد 40 سال تک رہتا ہے رنگ اس کا. 40 سال تک. پھر وہ کہتے ہیں پتہ نہیں 22 میں قیامت کو آ جانا. اچھا جی. یہ شاید 2000 پتہ نہیں 22 کی طرح 26 کے شاید. لیکن اس میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ 26 میں 30 سال تو رہ گئے نا. جی جی. تو ہو سکتا ہے 10 سال پہلے ہی کر دے، 10 سال آگے لے جائے، یہ کر سکتے ہیں نا.
یہ وقت تو کرے گا نا. غلط تو خیر پکا یہ ہے. ہو سکتا ہے اس کو مرنا ہے, جی یہ ہے کسی وجہ سے تم 5-10 سال آگے ہو سکتے ہو, تو مرنا تو ہے نا. ہاں یہ ماننا. کسی گھر کو ہونا ہے, وقت ہونا ہی ہے نا. وہاں یہ ہے نا کہ اس کو گھر کو ہونا, پھر آگے تعویل ہے نا 40 سال کی, کیونکہ وہاں سے انسان چلا ہے نا 40 کا چلا ہے, 40 کے وہاں سے چلا ہے. شروع سے ابتدا سے. جی 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 40 دن یہ چلے ویلے کے 40 دن, بچہ ہو جائے پھر 40 دن, یہ سارے 40 دن کا وہاں سے چلا نا. تبھی پھر کہتے ہیں کہ 40 سال یہ ہے کہ پہلے گھر کو ہو جائے گا, پھر یہاں سے چلا کہ 40 سال پہلے گھر کو ہو جائے گا. اور دیدار الہی کی بھی 40 دن بھوکا رہا. آپ نے کسی مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان حضرت امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہونے سے پہلے عوام کو فیض دلیں گے اور مطلب گمنام. میرا مقصد ہے جس طرح حضور پاک بھی عوام میں فیض دیتی رہے, میں اس سے پہلے بھی جی امین صادق کے نام سے مشہور تھے. اس سوال ہے کہ حضرت امام مہدی آئیں گے تو یہ انبیاء ہم دوسرے ہیں کہ امامت کریں گے, یہ روایت مطلب نہیں ہے. اگر ہاں سوال اگر امامت کر بھی تو کیا حرج کیا موقع مل جائے, کیونکہ حضور پاک کے بعد نبوت کا درجہ عیسیٰ علیہ السلام کا. اچھا جی اس باقی جتنے بھی نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے. جی 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 اگر عیسیٰ علیہ السلام نے پیر مان لیا تو باقی نبی نماز پڑھی تو کیا ہوا؟ خانہ کعبہ کا مطلب آتا ہے کہ خانہ کعبہ بھی جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں نہیں رہے گا امام مہدی سے پہلے, یا یہ بات صحیح؟ یہودی جو ہے نا اس کو قبضہ کر لیں گے. اچھا ہے, تو پھر کیسے چھوٹے گا سر؟ جس سے بیت المقدس پہ قبضہ ہو گیا ان کا, کیوں وہی زمانہ ہو گیا امام مہدی کا, تو وہاں آ جائے گا امام مہدی وہ خود چھوڑا لیں گے. یعنی ان کی تعلیمات آپ نے جیسے فرمایا ایسی ہوئی کہ ہر مذہب اس کو تسلیم کرے گا, محبت سے اور پیار سے ایکسیپٹ کر لے گا. ہر مذہب تسلیم کرے گا تب بھی ہر مذہب ان کا ساتھ دے گا نا. مولوی میں تو بڑا نہیں سارے مولوی تو نہیں, کچھ مولوی حق سے بھی ہوتے ہیں نا. سارے مولوی ایسے ہو جائیں پھر مسجدیں غرق نہ ہو جائیں. حق والے بھی مولوی ہیں, ناحق بھی بہت ہیں. پھر مشہوری صاحب تھے یہاں, یہ بھی مولوی تھے نا, کاظمی صاحب بھی مولوی تھے نا. یہ بڑے مراتب ہیں اللہ کے. سر اس وقت مولویوں میں کون ہے؟ جیسے عالم بامل کے متعلق آپ نے فرمایا تھا نا کہ کاظمی شاہ صاحب, یہ مشہوری صاحب ہے اس زمانے حال میں. بہت ہے, نام نہیں پتہ ہے ان کے, نام پتہ تھے, شکلیں دیکھی تھی, نام بھی پتہ تھے. ان کی شکلیں دیکھیں گے لیکن نام کا نہیں پتہ. اگر نام سے پاکستان میں ہی ہے, پاکستان میں باہر ملکوں میں بھی دیکھتے ہیں, باہر میں ہی سر. جیسے کتب بابا صاحب ادھر ہے میر پور خاصی میں, اور دو کتب کا ہے. ایک ملاقات یار میں تھے, ختم ہو گئے ان کے تو مثال ہے. اور ادھر تو بات فلسطین کی بات کسی پاکستان میں نہیں, باہر بھی تو ہوتے ہیں نا. ہاں جی باہر ہوئی ہے سر, ایک تو ادھر ہی ہے نا ایک ادھر ہی ہے بس. وہی باقاعدہ کتب نہیں ہے, ایسے ڈیوٹی دے رہا ہے. ڈیوٹی دے رہے ہیں ابھی. مساوی میں سے یا آن ڈیوٹی ہیں؟ مساوی میں سے, جیسے کتب چلا جاتا ہے نا کسی دوسرے کو قائم مقام بنا لیتے. قائم مقام قطب مدار, وہ کوئی اور ہوتا ہے سر؟ وہ اور ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے سر؟ یہ ایک جگہ ساکن ہوتے ہیں, وہ ساکن نہیں ہوتا, وہ گھومتا رہتا ہے. اچھا, اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ یہ تو مستند ہے کہ وہ دجال جو ہے وہ عالم دین ہوگا بظاہر, تو سنا ہے کہ وہ گولڑا شریف کے دربار سے بھی کوئی نسبت رکھتا ہو, یا وہاں جا کے کچھ اپنی کرامت یا استدراج کے ذریعے راغب کرے گا. اس کے متعلق کچھ نہیں دیکھ چکے ہیں تماشا سارا. قرآن 7 طریقوں سے نازل ہوا ہے سر. جی قرآن میں 7 طریقوں سے نازل ہوا ہے. 7 طریقوں سے یہ قرآن میں نے اچھا, کس طرح
جملہ لکھا ہے سات طریقوں سے نازل کیا گیا ہے. قرآن جو اترا ہے وہ تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اترا، اس کو تو وہی کہتے ہیں نا. آگے کچھ طریقے بن گئے ہوں تو اللہ بات ہے، ویسے وہ تو ایک ہی طریقے سے قراتوں کی بات کر رہے ہیں، قراتوں میں قرآن بات ہے تو یہ طریقے سے آ رہے ہیں. وہ قرات اور چیز ہے نا، طریقہ اور چیز ہے نا. پھر آپ نے قرات کو طریقہ بنا لیا نا، طریقہ ایک ہی ہے. سرکار وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی جیسے نبوت سے قبل پہلے بھی کچھ تو اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہوگا 40 سال تک. کس کو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سے وغیرہ تو نہیں ان کو رابطہ تو اللہ تھا. رابطہ تو تھا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ پہلے دے دیتا تو آپ پہلے ہی نبوت کا اعلان کر دیتے نا. تو ان چیزوں کا وقت ہوتا ہے نا. قرآن پاک کے علاوہ بھی تو کچھ نہیں وہ حدیثیں ہے، کچھ حدیثیں وہ بھی آپ کی زبان سے بولی گئی. جس طرح یہ حدیث کہ میں نے انسان کو اپنی شکل پہ بنایا، یہ اب اس میں یہ ہوتا ہے نا، حدیث میں قرآن میں فرق یہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ وہاں سے بات کرتا ہے جی کلام کے ذریعے. وہ بات سیدھی دل میں آتی ہے. جب دل میں آتی ہے تو پھر وہ دکھتی ہے، ان آنکھوں کو دکھتی ہے، وہ تحریر دکھتی ہے جو تحریر آتی ہے. اگر وہ باطل ہے تو اس میں نور ہے دل میں تو نور اس کو کاٹ دیتا ہے، بلا دیتا ہے. اگر وہ نوری ہے تو پھر اور زیادہ منور ہو جاتا ہے. وہاں سے پھر وہ قلب اس کو اس میں سپلائی کرتا ہے اگلے طریقے میں. اس میں اس سے زیادہ پاور ہے، قلب سے زیادہ ہے. اگر وہ باطل ہے پھر یہ اس کو جلا دیتا ہے. یہ پھر اس کو زبان میں بھیجتا ہے. اگر یہ کنٹرول نہیں کر سکے پھر زبان اس کو دبانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں اس کو بولوں نہیں. اگر وہ حق ہے نا پھر یہاں سے چلتا چلتا پھر وہی بات جو ہے نا زبان سے ادا ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس کو اعلام کہتے ہیں ولی کے لیے. اگر اس کے ساتھ فرشتہ ہے تو اس کو پھر وہی کہتے ہیں، وہی بولتے. اور یہ نبی کے اوپر بغیر فرشتہ کہے تو وہ حدیث بن گئی. نبی کے اوپر ہو بغیر فرشتے کے جو یہ بات آئی ہے نا وہ حدیث ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. اور جو اس کے ساتھ فرشتہ ہے نا وہ قرآن ہے. سبحان اللہ اللہ اکبر. وہ اس ٹائم بات وہی ہے. بات وہی آتی ہے یہ وہ وہی ہے نا جس میں اللہ نے خود مخاطب کیا نا. سبحان اللہ. میں نے انسان، اب یہ قرآن مجید میں تو نہیں ہے نا کہ میں نے انسان کو اپنی شکل میں بنایا، یہ قرآن میں تو نہیں ہے نا، یہ حدیث میں نا. یعنی وہ دل پہ ہے ہی جو آپ کے زبان سے نکلی نا. اب کیونکہ فرشتہ نہیں تھا نا ساتھ تو حدیث بن گئی نا. وہ سرکار نور کی شکل میں نہیں، وہاں سے نور دل پہ آتا ہے، وہاں سے وہ بات منہ سے نکلتی ہے، پھر کاتب آگے لکھتا ہے. ورنہ آپ کے منہ سے جو بھی بات نکلے پھر قرآن ہونا. جی 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 پھر حدیث میں بنی ہے. صحیح بات ہے. ہر بات میں قرآن ہونا چاہیے نا. فرشتے والی قرآن بن گئی، بغیر فرشتے والی حدیث. جبریل میں بھی جب حضور پاک کے پاس آتے ہوئے بڑے خوش خوش آتے ہوئے نہیں بتا سکتا. بعض فرشتوں میں بھی چڑ آ جاتی ہے. کیسے بھی اللہ کے عاشقوں سے چڑھتے ہیں، جب دیدار کو جاتے ہیں نیچے سے چڑھتے ہیں. ہزاروں سال جل اللہ کرے ہم دکھتے نہیں ہیں تو اس کو 10-15 سال ہو گئے بار بار بہت وہ چھڑتے ہیں، بعض رکاوٹ کرتے ہیں، اپنی کوشش کر رہے ہیں اوپر نہ جائے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں مومن کا درجہ فرشتوں سے افضل ہے. صحیح بتایا نا، فرشتے اس کی خدمت بھی لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. کیونکہ افضل اس وجہ سے ہے نا، یہ جو مومن ہوتا ہے نا فرشتہ ایک ہی روح ہے. کبھی سنا دو جی بہی لگتا ہوں کبھی وہ میں کہیں لوگ یا دوست لیکن انسان کے لیے سنتے ہیں نا ایک ہی وقت میں انسان کتنی جگہ موجود ہے. یہ سنتے ہیں یہ مکان بنایا اس میں کئی مخلوقیں ڈال دی، فرشتے میں کوئی مخلوق ہے ایک ہی چیز. اب جب یہ مخلوق ہیں 2 فرشتے لگا دیے
अल्लाह इसका हिसाब किताब रखो। अब इसका तो हिसाब किताब वो रखेंगे अभी जो कुछ कर रहा है, क्योंकि दो है कि नेकी वाला एक बदी वाला। जब इसकी ये मखलूकें बाहर निकल जाएंगी तो कोई खाने काबा में, तो कोई हजूर पाक के रोजे पे, वो फरिश्ते तो उधर है करामन का आदमी, तो वो तो उधर है। अब इसके हिसाब किताब रखिए, उनका रखिए। फिर अल्लाह ताला फरमाता अब छोड़ो इसको, अब इसके तुम तो दो, तो ये तो पता 16 मर गए। फिर उसका हिसाब किताब जिंदगी में खत्म हो जाता, वो कहती किताबत ही खत्म हो जाती, बंद कर दी जाती, खाते ही बंद कर दिया। तो तब आप फरिश्ते रेस्ट नहीं करेंगे उसके। आप अफजल कौन हुआ फिर? हजरत इंसान। हजरत इंसान। इमाम मेहदी का दौर दुनिया के किस खित्ते से पता नहीं है। चलो अब बस करो ये। हाँ जी आओ, चलो बस। आप लोग एक जरा साइडों से खाली करें ताकि हवा है उस तरफ से। गलत फहमी में पकड़ गई। चले एक मिनट रश नहीं करें, इधर आ जाए। निकल जाए। आप सभी आ रहे हैं इधर आ जाए। उधर आ जाए। अभी ये गाँव में जाना साइड हो जाए। उधर लगा एक अभी जाना चाहो पहले जाना वो सीढ़ी बनाने में, ये जो तंदूर है ना उस तरफ से मेरे कमरे में आया। अब अंदर से हो के आते हैं, ऊपर आते हैं, नीचे औरतें आती हैं, तो बारों बासी मेरे कमरे में ये बनाने के अंदर मैं जाऊँगा। आप कब 17 साल में? 16 17 18 भाई ये ट्रेडिंग रहेगा बहुत सख्त है। एक भी कट एक मिस्टी की 10 उस तरफ से इसे ठीक है उठे करिए रास्ते से कम। चलो सर ये मुबीनुल हक साहब है, ये अपना स्टील मिल जो है ना सर वहाँ रहते हैं। 5-7 साल पहले आपसे जिक्र भी दिया था। अभी कुछ दिन हुए ये सुल्तान साहब के सिलसिले में जो है ना पीर साहब है, उनके पास जो है ये चले गए थे। क्या नाम है उनका? असगर साहब। तो कल जो है इनसे मेरी मुलाकात हुई थी सेंटर के जो है ना अस्पताल में दो की वजह से। तो मैंने इनसे कहा कि जब जिक्र कल तुम्हें जहाँ से था होगा तो मैं तो जरूर सांस का जिक्र देते हैं। हाँ जी सांस तो सांस से कलब देते हैं, तुम कलब से सांस की तरफ आ गए। तो ये मुझसे कह रहे थे यार मैं क्या करूँ यार, तुम और आगे जाओ तब ना, कलब से रूह की तरफ जाओ, सीधी सफी में जाओ, तुम कलब से वापस सांस में आ गए। अब ये किसी और को खतरा तो नहीं है मेरे को, मतलब अगर मैं छोड़ देता हूँ? नहीं खतरा है कोई, तुमने अल्लाह के लिए पकड़ा है, अल्लाह नहीं मिलता, तुम्हें अल्लाह से मतलब है, कहीं से हासिल हो जाए, या पीर से मतलब है, पीर से मतलब है, अल्लाह से मतलब है। तो बेफिक्र हो जाओ, अल्लाह लेकर। और अल्लाह का तल्लक दिल से एहसास से नहीं है। ये परेशान तो मेरा चलो वो आप बताओ वो क्या ये बोल रहे कि मतलब कलक का भी जो है जिक्र मिलेगा, रूह का भी जो है जिक्र चलता है। बताया मैं जाए करूँ। अच्छा, जो कुछ अंदर होगा ज़ाहिर हो जाएगा, उसके लिए काफ़ी सी वजह से जारी की हुआ है। ठीक है, जो कुछ होगा इनके अंदर होगा, बताया मैं ज़ाहिर हो जाएगा, होता है। चलो आगे पीछे बात नहीं बैठ
ऐसा मैं सबको इसे थोड़ा पीछे कब से है 3-4 रोज से चक्कर आते हैं या कुछ और होता है? नहीं, ये तमाम ये सब तकलीफ है। पहले आपने दम किया था, ये तो सही हो गया था। अब 3 रोज से वो और ये सरकार डॉक्टर को दिखाया? हाँ, डॉक्टर को दिखाया, दवाएं भी ले रहा हूँ। तो घबराने का बात है कल फिर बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह कल तक। हाँ जी बताओ चलो ये चश्मे खत्म कर जी अंदर से चलो हाँ हाँ चलो हाँ जी तबीयत खराब है क्या होता है कई सालों से कभी कभी आ जाता है के बारे में बताएं कि बस तुम बता दें तुम्हारी नहीं मानेंगे जैसे लंगोटी और मेरी का मानेंगे लेना चाहते हैं बताएं माँ के बाद पढ़ो अल्लाह 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 बस चलो कराची की खराबी है, इनकी बहन जो है ना, बहनोई जो है ना बहुत मारते, तलाक देते हैं इनको जो है ना बहन को। तो किसी ने से फ्री करवाया हुआ है, कुछ तोड़ नहीं हो रही है। अगरबत्ती वाले अच्छा समझे अगरबत्ती ले लो, 2 पैकेट ले आओ, 3-4 चलो चलो कुछ फर्क पड़ा कौन मेरे को मामला सड़क पर सोच नहीं लगी, सड़क से अंदर कोई बिल्ला निकला, मैंने रात में जाके कमरे में मैडम जी का दिल्ली जिला बैठे पिछले घर में पूछ रहे हैं ये बड़े खतरनाक राज खुल रहे हैं। ये इसमें चले गए तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। आपके पास ही है सर बस, बगैर इजाज़त के कोई चीज़ नहीं मिली। तो वो बैठ कर रहे थे, बोले मतलब जो बैठ होना चाहते बैठे, और जो तालीम बनना चाहते तालीम मैंने हाथ रख लिया ये तो चलता तुम्हारा जरूरत नहीं है सब दुकान पहले जब इसका तो तैयारी करवानी है, सवारी करना मैंने बैठ में मना करती है हिंदू अभी फर्क पड़ गया है। पहले हर वक्त शैतानी सोचे थे ना, कभी कभी मस्ती आती है। हाँ जी बैठे बैठ कैसे अच्छा बड़े बड़े डेली खड़ो से उत्थे आया मुलाकात मैं अजे तक नहीं चाहिए खड़ो थे कि मैंने जरा मरीज मुश्किल मैंने खुद थोड़ा सी दसे उसने क्या सी कि दूसरे उत्थे चले जाओ बहुत थोड़ा दसेंगे थोड़ा मुश्किल जाना किसका मकसद है अल्लाह वसम बस अल्लाह शुरू हो गया फिर जिद अल्लाह तो
اللہ لا شروع سی اللہ نے حکم نہ لکھے تو اندر اللہ لا شروع ہو گیا نا تو پھر جب اللہ چاہسی نا تو تمہیں چاہیے دوسری بس ہی سکے روزانہ اچھا بنا سکتا کاغذ پہ اللہ لکھے سب تھوڑے دن لکھو نا تو اکھاں کاغذ اکھاں سوچ دل اپنتا وہ تو دل چلا گیا دل میں جاتی تو دل میں تسم تیز ہوتی ہے اس کے دل میں تصویر ہے اس ٹک ٹکنا اللہ ملا کڑی کڑی کرتے اور ٹک ٹکا اللہ اور ٹیک 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 ایسی سکول ٹیک 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 یہ سکول دودھ بھی رگڑا لانے مکھن بن جانا رگڑا لگنا بجلی پانی بھی رگڑا لگنا نا تو بجلی بن جانی ہے تو اندر جو رگڑا لگ رہا ہے ٹیک 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 اللہ اللہ بن گیا یہ رگڑا لگا تو نور بن گیا نا نور بن گیا اندر اندر ہی اندر پھیل گیا تھوڑے دل اللہ نور چلا کرن بھی چلا گئی جس طرح لو نہ نسبت ہے نا نور نہ نسبت ہے اور نور نہ گولا کا وسط ہو جاتا ہے تو جدھر اللہ ہو سی تو ادھر ہو جاتا ہے پھر جتنے بھی ولی ہو جاتی تو سن خود دل ادھر پھر جاتی ہونے تھوڑے دل کچھ بھی نہیں ہے پہچان ہی کون پڑے اندر جو کچھ نہیں شرابی کے پہچان سکنا ہے ولی کی پہچان صحیح نور کی پہچان کسی ایک کام کرو پھر جیسے تھوڑے اندر اللہ ہو سی ٹیک 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 اللہ ہو رہی ہے پھر داتا صاحب جانا اتنے بھی اللہ اتنے بھی اللہ ایک تیزی آ جائے گی حرکت پیدا ہو جائے گی دوسری دربار پہ جانا اگر اتنے بھی اللہ اتنے بھی اللہ اور حرکت تیز ہو گئی ہے پھر جتنے سونے جو ولی ہے اتنے چلے جائیں اگر اتنے بھی یہ چیز ہو رہی ہے داتا صاحب تو پھر ولی ہے بیت ہو جانے سے اگر اتنے جا کے چیز نہیں ہونی یہ ٹکراؤ نہیں ہو رہا اس کا مطلب اس میں اللہ نہیں ہونا یہ بڑے کو کسوٹی ہو جاتی ہے حدیث کی ہے کہ ذکر کرنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا نماز پڑھنے والا گمراہ ہو سکتا تلاوت والا گمراہ ہو سکتا سارے پھر کے تلاوتی نمازی جی ایک دوسرے میں دشمن ہوگا نا لیکن ذکر کرنے والے دوسرے دشمن نہیں ہے ایک گمراہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ نے رسی کتنے ہے ہاں جی اللہ نے رسی مضبوط نے پکڑ لو کتنے رسی کتنے نظر تو نہیں ہوئے تو آدمی پکڑے نا لیکن ہے انسان نے اندر ہے نا اچھا جس اللہ شروع ہو جائے گی نا تو اللہ نے نوریاں تاریں جڑی نا اے ٹیلیفون ہے لیکن ٹیلیفون امریکہ ہے تو رسی کتنے ہے لیکن کنیکشن ہے نا کنیکشن ہے یہ کنیکشن بجلی کا نا جی اس دنیا کا نظام بجلی کا اس دنیا نظام نور کا نا اللہ ادھر نور ہو سی ادھر بھی نور ہو سی تو وہ رسی کنیکشن ہو گیا نا وہ اللہ کی رسی ہے نا بھائی ملے ہیں نا کنیکشن امریکہ ملا لو ملا لو کچھ چیز ہے نا رسی ہے نا بجلی ہے اور ادھر نور ہے جس میں رسی پائے گی نا تو تھی گمراہ نہیں اس میں ذکر لو تو قسمت آزمو بیت نہیں کرنا تھوڑے میرے قسمت ہی پیدا اگر ذکر نہ گرمی پیدا ہو اس کی رات سن لگو انگلیاں قلم دن کم کاج کرے ابھی جب تک دل نہیں دھڑکن نہیں ملنا اس کی کھٹی آنے جس دھڑکن مل جاتی نا پھر سمجھو کامیابی ہوگی اور ذکر کرنا اور دھڑکنا جو نہیں تسبیح دل نہیں تسبیح ہے دھڑکن کے ذریعے نس نس نور جانا ہے وضو ہوئے یا نہ ہوئے پرواہ نہیں دل نہ وضو پانی نہیں اکھاں بند کر پڑھو دل اللہ 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 بس تو جس میں میری ڈیوٹی ہے میں 24 گھنٹے اللہ کرنا 40 گھنٹے 24 گھنٹے آدمی اللہ کرے تو اللہ محبت ہو جانی ہے دل نہ محبت ہو جانی ہے تھوڑے دل اللہ کی محبت ہوگی اللہ تھوڑے محبت کرے گا وہ کسی کا احسان لینا نہیں ہے 1 روپیہ خرچ کرو 10 روپے لوٹانا ہے نا ایک نیکی اس وقت کرو 10 نیکی تو ثواب دے گا نا تھوڑی جی محبت کرو تو 10 گنا زیادہ محبت کرے گا نا اس نے محبت کر لی پھر کیا خطرہ ہیں تو پھر اگر کوئی پیر نہ ہو تو ہم بھی خیر ہے سلطان صاحب نے اس میں لکھا ہے نا اپنی کتاب نور لگا کے لکھے کہ مرشد کامل جڑا نا اس کی مطلب 3 قسم ہیں ایک کامل ذات ہے کامل ممات ہے کامل حیات ہے ایک ہوتا نا جیسا خیر زندگی بھی چاہتا زندگی سے بعد ختم ہو جاتا ایک ہوتا جا زندگی سے پتہ نہیں چلتا جی سر زندگی سے بعد کور خیر جاری ہوتا ہاں جی
جس نے شاہ کی کالے نے اچھا جی یہ زندگی کی پتہ نہیں سی نا کسی نے اس بعد فیض جاری ہوا ہے نا اچھا اچھا تیسرا ہوتا ہے جس زندگی کی فیض ہے تو زندگی بعد کی بعد ہی وہ کامل ذات سرکار وہ مطلب سمجھنے ہیں کہ کامل مرشد کی پہچان جو ہے نا یہ ہے کہ آدمی کا دل جو ہے نا سچا دھیان ہے کہ اللہ اللہ کی نہ چھوڑے نہیں سات دن میں کامل حیات دی ہے نا ہاں جی کامل حیات کامل ذات ایک لمحے ایک نظر اگے ہوا تو دیا ہے تیل پہ بس تیلی لا چھوڑے اچھا اللہ اگر دیے ہی نہیں پہلے مٹی نے دیا بنایا نا تو پھر اسے تیل پایا نا پھر ماچس لگایا نا یہ 7 دن پھر 7 دن اچھا ارے یہ گل سمجھ نہیں یہی وجہ ہے کہ کئی لوگ ایک دم چل پہ کئی 7 دن لگ جاتے 7 دن کئی اللہ منگتا ہی نہیں پھر 5-7 سال لگ رہا اللہ اگر سر ذکر کرو کسی سے جاری ہو جائے پھر تو اس نے لوڑ نہیں ہے نا کسی جگہ جان دی حاجت تو نہیں رہتی ویسے ہی فیض چلتا ہے میرا ویسے پھر ہاں اگر کوئی کامل ہوا بڑی چیز ہوئی تو اس پاس ہو جائے گا ورنہ کسی نے لفٹ نہیں دے گا نا اچھا اس کا دل جائے گا نہیں کسی اسی جائے گا جسے بہت بڑی ہستی ہوئی تو یہ ویسی فیض نہیں ویس کرنے حضور پاک کو ویسی زہری فیض نہیں لیکن سلسلہ جڑا تو ہے نا دل کا یہ سلسلہ پھر غوث پاک سے جڑا نا سبحان اللہ غوث پاک کا داخلی مرید ہونا میں نے اللہ وہ سلسلہ جڑ گیا باطن کا ہوں ادھر شرط ہے سلسلہ جوڑنا بیت کا پانچ خواب ہو جائے تو 5,000 ہو جائے کئی لوگوں نے خواب ہوگی جی ابو بکر ہماری ڈاکو سے انہوں نے زہری کی تو کوئی نہیں جی سر کوئی ابو بکر صدیق نے انہوں نے بیعت کیتا سی خواب کیتا سی جی تو میں سلسلہ ادھر جڑ گیا انہوں نے زہر کی کوئی نہیں مقصد فیض پانا اللہ کتنے خواب نظری ہو جائے کسی طریقے میں ہو جائے یہ ہے کہ اگر اللہ نے شروع ہوگی یہ تم سے چل پائے گا نا اگے بڑھنے واسطے پھر پیر کی ضرورت پڑے گی نا جی جی ورنہ یہ تو سلسلہ چل ہی پیا لیکن جب تک پھر پیر نہیں پکڑیں گے نا پھر اگے نہیں جائیں گے نا سرکار وہ گل ہے جس بندے کا قلب جو جاری جس جگہ تو ہے تگڑا تو پھر کوئی پیر نہیں نا وہ لب سکتا جتوں قلب جو جاری ہو قلب سو اگے بھی ہوتے ہیں ایک سوٹ چڑھیا ہوتا کوئی ہوتا صرف قلب جاری کر سکتے ہیں لطائف جاری نہیں کر سکتے ہاں جی کئی ہوتے جو لطائف بھی جاری کر لیں گے اچھا اگر کسی لطائف والے کو قلب کا ذکر لب جائے پھر تو ان کو لوڑ نہیں نا کسی جانا لیکن اس کو کیا پتا ہاں یہ دیکھو وہ جو کسوٹی کی سزا کس نے پتا لگ بندے وہ اصلاح آدمی چلتا تو پتہ گاڑی کی طرف پہنچ تھی بھی لوگ ہو نا ہاں جی آگے کٹھے ہی ہو ہاں جی فوج چو فوجی آئے سن کل دی انہیں دسیا ہوتی نہیں سر میں نے دسیا روزے دسیا سی اور میرا بھتیجا ہے کراچی اس کو میں کل کراچی تھا کل کراچی گیا دلی دل کے پڑھو اللہ 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 بس ہے یہ گاڑیاں میں یہ لوگوں میں دسنے واسطے اللہ کی دسنے اسی مسلمان ہیں بلکہ یہ جو شہید ہیں نا یہ بھی لوگوں کی دسنے واسطے میرے متھے سے میں راہ پا لینے لوگوں کی دسنے واسطے یہ زہری عبادت ہے اس واسطے حکم ہے جا جا کے زہری لوگوں کی نماز پڑھ کٹھے تاکہ لوگ سارے باجی دوسری عبادت اللہ شروع ہو جائے گا نا جس کو خبر نہیں ہوگی تھی کیا کر رہے ہو جو جی اللہ ہوئے گا نا تو اللہ تھوڑے جس کو صاف کرے گا ہر چیز کو صاف کرنے واسطے کوئی نہ کوئی چیز ہے نا دل کو صاف کرنے واسطے اللہ کا ذکر ہے نا ہر وقت اللہ ہوئے گا اس سے جنگ کرے گا تو صاف شفاف ہو جائے گا جب صاف شفاف ہو جائے گا نا تو اللہ تعالیٰ کی اس دل پر نظر پڑے گی جب صاف شفاف چمک رہے ہیں اللہ نو پان کا یہ رکھ دل دل تو بغیر چھوڑ کے اللہ نو پان کی کوشش کرو کدے نہیں پا سکتے بہت بڑے تھی عالم بھی ہو جانا بہت بڑے تحریر گزار بھی ہو جاؤ دل تو بغیر اللہ نہیں پا سکتے کوئی فتنہ پیدا کھڑا کر دے گا جو بندی ہو گیا مرضی ہو گیا وہابی ہو گیا لیکن اللہ تک نہیں پہنچ سکتے اللہ تک وہ پہنچے جن دل ہم لے پا رہے
یہ تھوڑا دل اللہ شروع ہونا 24 گھنٹے اب کتے بھی اللہ ہوں گے کتے بھی رہو گے اپنے اللہ لگی کم کاج بھی کرتے رہو گے اللہ لگی ہوں گے تو اس کو لوں اس وقت میرے خیال میں بڑا اسم کوئی نہیں جیسا ذکر تو دسا گیا 99 نام میں ایک نام ذاتی اصلی نام ایک ہے جی وہ کہتے ہیں صفاتی اسی کہتے ہیں صفاتی نہیں وہ نقلی نام ہے اصلی نام اللہ ہے باقی نقلی نام ہے سارے سبحان اللہ یہی وجہ ہے نقلی نام ذکر کرا اس تک پہنچ نہیں سکے نا اور جنہوں نے اصلی میں پکڑیا تو اس تک پہنچے نا سبحان اللہ تو صحیح گل اس گل تو بہت غصہ کر دیں لوگ نقلی کیوں کہتے ہیں جناب نقل ہے نا جی ہے تو تاکہ قرآن مجید بھی نقل اللہ اگر تسی قرآن مجید پڑھ دے ہو جی جی کہ کاغذ لکھیا ہو اللہ نے لکھتا نہیں بھیجیا نا نہیں جی یہ کاغذ سے پریس دیتا چھاپیا کچھ نکلی ہے نا تسی بھی نکلی وہ بھی نکلی جس وقت تسی اصلی بنو گے نا تو انہوں نے جڑا نفس ہے نا اس نے تو نکلی بنا دیتا نا جی جی پھر جس پاک ہو جائے گا نا نفس والا تو تسی اصلی ہو جاؤ گے نا اللہ اصلی انسان ہوگا اصلی انسان نہیں نکلی ہو اچھا پھر تو انہوں اصلی قرآن مجید ملے گا نا جڑا حضور پاک دے سینے مبارک ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ وہ اصلی واسطے ہے نا اللہ نکلیاں واسطے اللہ تعالیٰ نے نکلیاں واسطے بنانا جس جانوراں سے چارہ بنا چھوڑے جی وہ نکلیاں واسطے ایک کعبہ بنا چھوڑے اے یہ نکلیاں واسطے کعبہ تسی ادھر جاؤ اصلی ادھر تھوڑی جاندے ہیں اصلی کعبہ بیت المعمور ہے سبحان اللہ اصلی تو ادھر جاندے ہیں سبحان حال سمجھ آئی ہماری سمجھ آئی تجی بولے شاہ فرمایا کعبے وال او جاندے جڑے ہوندے کم دے چوچی اگر تہاڑے اندر اصل آ جائے نا تو یقین کرو ایک کعبہ تہاڑا طواف کرے اللہ اور اس نے کیتا ہے رب بسی تو طواف کیتا ہے اس نے سنیا ہوئے گا جی ہاں سنے جی تو ادھر اصلی کعبہ بس گیا نا اس کعبے ادھر ہونا پہ گیا نا سبحان اللہ اس کعبے نو اللہ بنا ہے نا وہ تو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا انسان بہت کچھ ہے اگر سمجھ آئے اپنے آپ میں اگر سمجھ نہ سکے نا پھر کچھ بھی نہیں مار کے مٹی ہوگی اگر سمجھ آئے تو مر کے بھی وہ زندہ زندہ ہے اللہ دربار والے مر گئے نا وہ زندہ نے فیض جاری ہے لیکن ہے کہ ساری شاہراہ جڑی ہے نا جتوں رستہ سٹارٹ ہوتا ہے جتوں گڈی چلتی ہے جس پاس ابتدا دل اللہ ہے دل ہے تو پھر یہ اگر دل تو گڈی چل پئی تو پھر سڑک پہ جا رہی ہے تو سڑک پہ درخت وغیرہ پھول پھال لگے نا پھر نمازاں کم آؤں سبحان اللہ اگر نمازاں وغیرہ نہیں نا تو پھر سنسان ریگستان گڈی آ رہی اچھا اس لیے نمازاں داڑیاں کم آؤں جس میں صحیح رستہ مل جاتے ورنہ اس کو بڑی داڑیاں تو کافراں دی بھی ہیں سکھاں دی بھی ہیں صحیح اصل زیادہ جڑا ہو رہا ہے نا سنتاں دا ہو رہا ہے جی تو اللہ سنتاں مل جائے گا ہاں جی اسی کہنے کدی نہیں ملتا ہوئے سنت کی ہے جی 4 کا نماز سنت کیوں پڑھ دے ہو اللہ نے بھیجی ہی نہیں ہے تو تسی کہندے ہو اسے حضور پاک کی نقل کرنا ہے یہی کہندے ہو ہاں جی صحیح جی انہوں نے سننے کے بعد انہوں سنت ادا کرنا ہے صحیح اسی کہندے ہیں کہ حضور پاک کیوں نماز پڑھ گئے وہ کسی سنت ادا کر دیا اللہ نماز نہیں پڑھتا جی ہاں وہ کس کی نقل کر دیا اس کا جواب ہی نہیں ساڈے کول تسی کہو گے کہ حضور پاک دی اداواں سن ہاں جی ہاں سبحان یہی کہندے نا جی جی انہوں نے اداواں سن صحیح ساڈے بات واسطے سنتا بن گیا صحیح بات اسی کہنے ہیں ادا کس لیے کام آتی ہے جس لیے یار تکدا ہوئے بھائی یار دیکھے گا تو سورج پاؤڈر کام آئے گا نا یار نہیں دیکھے تو بیٹھی رہو نا کرسی اور کیا نا میں دلوں میں ویکھنا جس لوگ دلوں میں ویکھے گا پھر تھوڑی سنتا کام آؤ گیا اس لیے ہو سکتا ہے ایک سنت کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر دے دے اس لیے جس دیکھے تو دیکھتے ہی نہیں پھر اداواں کے کس کام نے ٹھیک ہے تسی جاؤ اللہ کرم کرے اگر اندر سلسلہ جاری ہو گیا نا تو پھر ہم اطلاع دیں گے نماز نہیں پڑھی بڑا من لگا اللہ کرے اپنا اپنا عمل ہے کرانے کی جگہ کہاں سے آئے ہو کراچی میں تھوڑے کرانے والے یہ اپنے گھر میں بہن وغیرہ آنکھیں بند کرو
کتنا عرصہ ہوا؟ اللہ اللہ آل ڈیٹ ہو گیا، ڈیٹ نام کیا ہے؟ بس لے لے گیا تو کہاں پرانا گولی میں آپ مل یوں کی طرف بالکل فی الحال گھر ہی گھر میں تھا گھر کے لیے باہر میں. ہاں جی آپ یہ راستہ چھوڑ رہے ہیں جی ذکر لینا ہے کرنے کا ذکر لینا آنکھ میں مان پڑھیں دلی گلی اللہ 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 بس چلو ہاں جی چلو چلو جی ذکر نہیں لے لے اس سائڈ ادھر نہیں چلو خرید میں باز ملنے کا ادھر سے چلو بس چلے ہاں جی چلو ہاں جی چلو ہاں جی پروموشن ہوئی سب جگہ کچھ پوسٹ میں پروموشن ہوئی آپ کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں سرکار تو کر لیں کیا آپ دیکھیں سرکار مجھے جان لگتی نہیں ہے تمہاری بڈھی کی کرنا بچے کتنے ہیں کوئی بھی نہیں کہتے ہیں سر ذاکرہ ہو دیکھتے ہیں بندوبست کرنا انہوں نے پہلے کام پکے کیے ہیں بہت سارے دن جی میں کوٹری میں ہوں جہاں ارادہ ہو مجھے بس ذاکرہ ہو بس قرآن مجید میں ایک آیت ہے والذاکرین والذاکرات والخبیثین والخبیثات بالکل بڑی لمبی ذاکروں کے لیے ذاکر اور خبیثوں کے لیے خبیث ورنہ پھر آپس میں ٹکرا رہا ہاں جی یہ کہیں گے ہم نے آستانے جانا اس نے کہا میں نے شن میں جانا گڑبڑ پیدا ہو جی چلو ہاں جی اللہ چلو چلے آگے پیچھے پولیس فوراً پیچھے بند کرو اللہ اللہ مسجد چلو یہ دعاؤں سے تبدیل ہو رہے آپ ان کو دلوائے نا آپ عورتیں آ رہی ہیں چلیے جی لیڈیز ساری چلے صابر بھائی فلم وغیرہ بنا رہے ہیں نا اللہ ہو بھی یہ سلائڈ وغیرہ چل رہی ہے فلموں کے 4 کو ابھی ٹی وی پہ جو نا بنا رہے تھے 1 منٹ کی جو نا ٹی وی پروڈیوسر وغیرہ تو ان کو سر آپ نے جو نا فون پہ جو نا پہلے ایک دفعہ انہوں نے خواب وغیرہ کا پرچہ آپ کو دیا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ تمہیں فخر کے اندر جو ہے مبارک ہو منظوری جو ہے تمہاری ہوگی تمہیں مبارک تو فون پہ آپ نے سر ان کو فرمایا تھا کہ جو طریقت کے ذکر ہے نا تم وہ کیا کرو تو اس کی جگہ سے زیادہ تشریح کا بجائے اللہ کو للہ کیا اچھا للہ کا ذکر کیا وہ سمجھ میں للہ میں یہ ہوتا ہے کہ میرا سب کچھ تیرے لیے اللہ اللہ والے میں میرا سب کچھ تیرے لیے تیرا بھی کم ہو جاتی ہے اچھا عام جو ہے وہ اللہ کرتا ہے طریقت والے للہ کا طریقہ یہی ہوتا ہے ہاں اسی طریقے سے بجائے اللہ کے لکھنے کے للہ لکھنے اللہ اوپر نہیں گیا للہ 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 درکنا وہ للہ للہ میں لگا اچھا سر یہ مطلب عام دنوں کے اندر جو ہے نا لطائف کے ذکر بھی کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ یہ صرف قلب کو بدلتا ہے نا باقی تو وہی ذکر ہے نا یعنی یہ ویسے اپنے تک کر سکتے ہیں ذکر لطائف کے خاموشی سے محفل محفل کے نہیں ویسے ہاں جب فون پر پڑھ کے مجھے لے کر آئے یہ لمبا کام ہے نا کسی پڑھوانا ہے نا تو کسی آفس سے پڑھا لینا آفس میں دی میں سے نہیں پڑھ تو میں نے لیا اپنی اجازت دے دی تھی تو پھر بس ٹھیک ہے نا شروع کر دیا چلو اب چلے لیڈیز چلو
बाबा जी